وہیں اس کا دل ایک منٹ کے لیے بھی یہ ماننے کو تیار نہیں تھا یہ لڑکی مہروسہ نہیں اجالا ہے۔ اسے اس لڑکی نے اپنے کھیل میں بری طرح الجھا کر رکھ دیا تھا۔ اب مجبوراً اسے اسی گھر میں رہنا تھا جہاں وہ آنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ ہمدان بنا کچھ کھائے گھر سے ہی نکلا گیا تھا۔ گھر کے سب لوگ اجالا نسرین بیگم سے ہمدان کے بدترین رویے کی وجہ سے شرمندہ سے رہے تھے، مگر اجالا کی خوش مزاجی نے زیادہ دیر ایسا ماحول نہیں رہنے دیا تھا۔ ویسے آپ کی یہ بائی پیدائشی ایسے تھے یا کسی وجہ سے اتنی سڑگل ہوئے ہیں؟ فرح کے ساتھ چائے پیتے اجالا نے ہمدان کی طرح منہ بنانے کی ایکٹنگ کرتے پوچھا، شروع سے ہی کافی سیریس مزاج کے ہیں اور پولیس فورس جوائن کرنے کے بعد تم مزید اسٹرکٹ ہو گئے ہیں، لیکن دل کے بہت اچھے ہیں، اپنوں کو ذرا سا بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے، ابھی بس ناراض ہیں ہم سے اسی لیے دور ہیں، مگر میں جانتی ہوں بہت جلدی ان کے دل سے یہ ناراضگی بھی ختم ہو جائے گی۔ بس اس چڑیل کا سایہ ہرچہ ان کے اوپر سے۔ بات کے اختتام پر مریم کے ذکر پر فرح کا حلقہ تک کڑوا ہو گیا تھا۔ کون کس کی بات کر رہی ہیں آپ؟ اجالس کی جانب سوالیہ نگاہوں سے دیکھتی متجسس ہوئی تھی۔ ایک منٹ، ماما بلا رہی ہیں، میں آتی ہوں ابھی۔ فرح سمیہ بیگم کے بلاوے پر فوراً اس جانب آ گئی تھی، جبکہ اجالا ایک بار پھر بات ادھوری رہ جانے پر بدمزاجی ہوئی تھی۔ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا نا؟ یہ لوگ کس محفل کی بات کر رہے ہیں؟ یہاں کون سی محفل سجنے والی ہے؟ اور یہ زونیا کون ہے؟ کتنی لڑکیوں کے ساتھ افیئر سے تمہاری ہبا کے انداز سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ بھڑکتی آگ میں جھلس رہی ہے۔ یہ آگ کس چیز کی تھی وہ خود بھی نہیں جانتے تھے، جبکہ حازم آنکھوں میں شوہی بڑی چمک سجائے اس کی کمر کے گرد دونوں بازو باندھے اسے اپنے قریب کھینچ گیا تھا۔ تم جیلس ہو رہی ہو کیا؟ حازم اس کی جانب شوہی سے دیکھتے بولا، جبکہ اس کی ایک بار پھر کی جانے والی بے باک حرکت اور الفاظ ہبا کا غصہ مزید بڑھا گئے تھے۔ اس کی گرفت حازم کے گریبان پر مزید سخت ہوئی تھی۔ میری جوتی کو بھی پرواہ نہیں تمہارا وہ ایک لڑکی پوچھے یا ہزار پوچھے، مگر مجھے صرف یہ بتاؤ یہ لوگ اس محفل کی بات کر رہے ہیں؟ ہبا نے فوراً بات تبدیل کی تھی۔ اسے کیا یہ شخص چاہیے جتنی مرضی لڑکیوں سے افیئر رکھے، کس کو کتنی پرواہ ہے وہ صرف نظر اور ہے ایس پی صاحبہ۔ ویسے آپ پولیس والی ہو کر ہم لوگوں کی محفلوں کے بارے میں نہیں جانتی؟ حیرت کی بات ہے، حازم کے مانحیس انداز پر ہبا مزید مشکوک ہوئی تھی۔ کیا مطلب؟ ہبا نے اس کے گریبان کو اتنی سختی سے کھینچ رکھا تھا کہ حازم کی گردن بالکل لال ہو چکی تھی۔ مطلب پولیس والی ہو کر ہمارے شراب و شباب کی محفلوں سے انجان ہے آپ؟ شمشیر خان اسی محفل کی بات کر رہا تھا، میرے رہانے کی خوشی میں اس نے یہ محفل رکھی ہے۔ حازم اپنی بات کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتے ہبا کا تاثر دیکھ بہت مشکل سے اپنا کہہ کر رک پایا تھا۔ کیا مطلب؟ تو اب مجھے وہ محفل بھی اٹینڈ کرنی پڑے گی؟ تم یہ سب بھی کرتے ہو؟ دنیا کی ایسی کون سی بری حسرت نہیں جو تم میں نہیں ہے؟ تمہیں ذرا شرم نہیں آتی یہ حرام کام کرتے ہوئے؟ ہبا اسے دور ہوتی تیز نگاہوں سے اسے گھورتے ہوئے بولی، جبکہ حازم اپنے کالر درست کرتا چہرے پر محظوظ کن مسکراہٹ سجائے کھڑکی کی جانب بڑھ گیا تھا۔ میں ایسی کوئی محفل نہ ہونے دوں گی اور نہ اٹینڈ کروں گی۔ ہبا کا ایس پی موڈ آن ہو چکا تھا، مگر حازم اس وقت اسے جواب دینے سے زیادہ باہر دیکھنے میں مصروف تھا۔ میں تم سے بات کر رہی ہوں۔ ہبا کو اپنا یوں اگنور کیا جانا بہت برا لگا تھا۔ وہ حازم کے قریب آتے کچھ بولنے والی تھی جب حازم ایک دم پلٹا۔ اس کے منہ پر کلوروفارم بڑا رومال رکھ چکا تھا۔ ہبا نے بے یقینی بڑی نظروں سے اسے دیکھتے مزاحمت کرنی چاہی تھی، مگر اگلے ہی لمحے وہ حواس کو حازم کی باہوں میں لہرا گئی تھی۔ حازم اسے بہت ہی نرمی اور احتیاط سے اپنی باہوں میں اٹھاتا بیڈ کی جانب بڑھا تھا۔ اقرا پلیز، مجھے اس شخص کی حقیقت جانی ہے، یہ بابا اور سفیان کا دشمن کیوں ہے؟ میں نے تو آج تک کبھی ان کے منہ سے شاویز اسکندر کا نام نہیں سنا، اور جتنا پاورفل اور جلاد وہ ہے، اگر وہ بابا کو مارنے کا ارادہ رکھتا ہوتا تو کب کو انہیں ختم کر چکا ہوتا، مگر وہ مجھے یوز کر کے بابا اور سفیان کے ساتھ برا کیوں کرنا چاہتے؟ مجھے پلیز سچ جانا ہے، اصل حقیقت کیا ہے، اس کا ایسا کرنے کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ پلیسا نے آج پورا ارادہ کر لیا تھا اقرا سے سب کچھ اکلوانے کا۔ اقرا کے علاوہ اسے یہاں کوئی پسند نہیں تھا، باقی سب بھی اسے حساس سیاری چلتی پھرتی رپورٹ معلوم ہوتے تھے۔ شاویز سر کی حقیقت یہ ہے کہ وہ دنیا کے سب سے اچھے انسان ہیں، ان جیسا پیارا شخص میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ تم نے دیکھا ہے یہاں مجھ سمیت کتنے سارے لوگ موجود ہیں جو سب شاہ سر اور میر سر کے انڈر کام کر رہے ہیں، اور مجھ سمیت ہر فرد ان کے کسی بھی وقت ان کی خاطر قربان ہونے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ہمیشہ ہر جگہ دیکھا جاتا ہے کہ عورتوں کے لیے مردوں کے ساتھ کام کرنا اتنا آسان نہیں رہتا، اور ایسا کام تو بالکل بھی نہیں۔
مگر جہاں ہمیں بہت ہی عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، کسی کی بھی کبھی جرأت نہیں ہوئی کوئی غلط نگاہ ڈالنے کی، کیونکہ ہمارے لیڈر بہت اچھے ہیں، ہم سب حق اور سچ کی راہ پر چل رہے ہیں، اس لیے ہمیشہ کامیابی نے ہمارے قدم چومے ہیں اور آگے بھی ایسا ہوگا انشاءاللہ، کرنے میں محسوس نرم لہجے میں جواب دیتے پریسا کو مزید الجھا کر رکھ دیا تھا۔ نہیں، جو شخص کسی لڑکی کو بلا وجہ اغوا کر کے یوں قید کیے ہوئے ہیں وہ بلا اچھا انسان کیسے ہو سکتا ہے؟ پریسا شاہ ویز سکندر کی ذرا سے بھی اچھائی ماننے کو تیار نہیں تھی۔ کیا پتہ ایسا کرنے میں اسی لڑکی کی کوئی بلائی پوشیدہ ہو؟ کمرے میں گونجتی مہروسہ کی آواز پر دونوں نے پلٹ کر ان کی جانب دیکھا تھا، جو ہمیشہ کے طرح سیاہ لباس میں ملبوس کاف سے اپنا سر بال ڈھکے وہ سنجیدہ تواسات کے ساتھ اندر آئی تھی۔ یہ گینگ لیڈر ہونے کے ساتھ جن بھی ہیں، کبھی بھی کہیں بھی حاضر ہو جاتے ہیں۔ پریسا مہروسہ کو وہاں آتا دیکھ بدمزہ ہوئی تھی۔ کیا پتہ ایسا کرنے میں اسی لڑکی کی کوئی بلائی پوشیدہ ہو؟ کمرے میں گونجتی مہروسہ کی آواز پر دونوں نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا تھا، جو ہمیشہ کی طرح سیاہ لباس میں ملبوس کاف سے اپنا سر بال ڈھکے وہ سنجیدہ تاثرات کے ساتھ اندر آئی تھی۔ یہ گینگ لیڈر ہونے کے ساتھ جن بھی ہیں، کبھی بھی کہیں بھی حاضر ہو جاتے ہیں۔ پریسا مہروسہ کو وہاں آتا دیکھ بدمزہ ہوئی تھی۔ اور ناحق کسی کا قتل کرنے میں بھی کیا مقتول کی بلائی پوشیدہ ہے؟ پریسا کو ہر ایک اس شخص سے حمایت کرنا پسند نہیں آیا تھا۔ جی بالکل بلائی ہے اس میں بھی، مگر ابھی آپ کو اس کی سمجھ بالکل بھی نہیں آئے گی۔ آپ کا فائدہ اس میں ہے کہ شاہزاد جو کہہ رہے ہیں وہ مان جائیے، ان کی اس بات سے انکار کر کے احسان ہو، بعد میں آپ کو بھی پچھتانا پڑے۔ مہروسہ نے اسے نرمی سے سمجھانا چاہا تھا۔ مہرو میم، وہ سر کہہ رہے ہیں کہ پریسا جی کو باہر بھیج دیں، کیک بھی بن چکا ہے اور کوئی گلشیر نامی شخص ان سے ملنا بھی چاہتا ہے۔ انم کے اطلاع پر مہروسہ نے اسے باہر آنے کا کہا تھا۔ وہ شاویز کی ضد سے کیک تو بالکل بھی نہیں کھانا چاہتی تھی، مگر گلشیر سے ملنے کا سن کر وہ فوراً باہر کی جانب آ گئی تھی۔ اسے لگا تھا کہ گلشیر شاید اس کی مدد کر پائے۔ گلشیر بھائی، آپ ٹھیک ہے؟ آپ کو ان لوگوں نے کوئی چوٹ تو نہیں پہنچائی نا؟ پریسا روم میں داخل ہوتی سیدھی گلشیر کی جانب بڑھی تھی۔ بیک ہونے کی وجہ سے وہ پیچھے صوفے پر بیٹھے شاویز سکندر کو نہیں دیکھ پائی تھی۔ نہیں گڑیا، میں بالکل ٹھیک ہوں، میں یہاں کیک بنانے آیا تھا، مجھے بھلا کوئی کچھ کیوں کہے گا؟ گلشیر اس کے متفکر انداز پر نرمی سے بولا تھا۔ پریسا نے اس کو مسکراتے دیکھ حیرت بھری نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ جہاں خوف یا پریشانی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ آپ کیک بنانے اپنی مرضی سے نہیں آئے نا؟ وہ جلاد وحشی آپ کو زبردستی گن پوائنٹ پر اٹھا کر لایا ہوگا نا، جیسے مجھے لایا ہے، اور ضرور دھمکی بھی دی ہوگی۔ کیا یہ لوگ آپ کو جانے دیں گے؟ اب آپ ان کی اصلیت کسی کو نہ بتا دیں، اس لیے آپ کو نقصان تو نہیں پہنچائیں گے نا؟ پریسا کے گلشیر کا اتنا بے فکر انداز چونکائے دے رہا تھا۔ نہیں گڑیا، مجھے جہاں واقع کے نہیں، میری مرضی سے لایا گیا ہے اور ان لوگوں نے مجھے کوئی دھمکی نہیں دی، میں بس ابھی جانے ہی والا تھا، سوچا ایک بار تم سے مل لو۔ گلشیر کی بات پر پریسا نے اپنی گول آنکھیں گھما کر اسے گھورا تھا، مگر ابھی اس سب کا ٹائم نہیں تھا اس کے پاس۔ آپ میرا ایک کام کریں گے؟ پلیز بابا سفیان تک میرا پیغام پہنچا دیں گے؟ انہیں بتانا ہے کہ بلیک سٹارز کا سب سے بڑا گینگ شاویز سکندر ہے، وہ بہت نفرت کرتا ہے ان دونوں سے، انہیں مارنا چاہتا ہے، پلیز یہ سب انہیں بتا دیجیے گا۔ پریسا گلشیر کی جانب ملتجی نگاہوں سے دیکھتی نان سٹاپ بولے جا رہی تھی۔ گلشیر صاحب، باہر آپ کے جانے کی تیاری ہو چکی ہے، اب آپ جا سکتے ہیں۔ پریسا، جو گلشیر کو مزید بھی شاویز کے بارے میں بتانا چاہتی تھی، اپنے عقب سے بہت ہی قریب سے آتی شاویز کی آواز پر وہ کرنٹ کی طرح اچھلتی جیسے ہی پلٹی اپنے پیچھے بہت قریب کھڑے شاویز سے ٹکرا گئی تھی۔ گلشیر انہیں خدا حافظ کرتا خاموشی سے وہاں سے نکل گیا تھا۔ پریسا کا خون بالکل خشک ہو چکا تھا، سفید چہرے اور لرزتی پلکوں کے ساتھ وہ اپنے ہاتھوں کو بری طرح سے مروڑتی اپنے خوف کو کام کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اب کیا کرے۔ شاویز کے نہایت قریب کھڑے اس نے ایک ہی قدم بھی پیچھے نہیں بڑھایا تھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میرے بارے میں کچھ بھی اپنے اس سو کالڈ باپ اور منگیتر کو بتا دو گی تو مجھے ذرا سا بھی فرق پڑے گا؟ وہ لوگ میرا بال بھی کا نہیں کاٹ سکتے، مگر میرا وعدہ ہے تم سے ان کا جینا حرام کر دوں گا۔ کل تمہیں میں یہاں سے آزاد کر دوں گا اور تم واپس اپنی مینشن میں جا کر وہی کرو گی جو میں نے کہا ہے تم سے۔ ذرا سی بھی ہوشیاری دکھانے کی کوشش کی تو اپنی مینشن کے لوگوں کی ایک ایک کر کے لاش ملنا شروع ہو جائے گی، یاد رکھنا۔ شاویز اس کے زرد بڑھتے چہرے پر اپنی تپش زدہ نگاہیں گاڑے وارن کر رہا تھا۔ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے؟ میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ پریسا آج اسے دور نہیں ہوئی تھی، اس کے عین سامنے کھڑی وہ اس سے سوال کر رہی تھی۔ وہ دونوں بہت قریب کھڑے تھے۔ شاویز کی گرم سانسوں سے پریسا کو اپنا چہرہ جلسہ محسوس ہوا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ایسے ہی کھڑی رہی تھی۔ اس کے وجود سے اٹھی بھینی بھینی خوشبو شاویز سکندر کو ایک بار پھر اپنی جانب مائل کر رہی تھی، مگر وہ خود کو اور اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا بہت اچھے سے جانتا تھا۔ درندہ، جلاد اور وحشی انسان بھلا کوئی کام کسی مقصد کے لیے کیسے کر سکتا ہے؟
وہ اپنی درندگی ہی دکھائے گا نا، کیونکہ وہ ایک درندہ جو ہے، مجھ جیسے درندے اور وحشی میں نہ تو جذبات ہیں نہ احساسات، تو میرے سامنے رو دو کر اور جو احتجاج کر کے تم اپنا ہی نقصان کر ہی ہو، میرا کچھ نہیں بگڑے گا۔ شاویز اسے اس کی باتوں کا بہت گہرائی سے جواب دیتا واپس جانے کو بیٹھا تھا جب اچانک اس کی نظر ساؤ ٹیبل پر رکھے کیک پر پڑی تھی۔ وہ کیک کی جانب بڑا تھا اور ہاتھ میں کیک کا چھوٹا سا ٹکڑا اٹھاتے پریسا کے قریب آیا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے۔ شاویز نے پریسا کے سامنے کیک کرنے کے ساتھ ہی دوسرے ہاتھ سے اس کا منہ بھی خود ہی کھول دیا تھا۔ تھوڑا سا کیک پریسا کے منہ میں گیا تھا، باقی اس کے ہونٹوں پر سارا لگ گیا تھا۔ پریسا جو پیچھے ہو رہی تھی شاویز کی حرکت پر وہیں رکی تھی۔ وہ اس کا جھوٹا کیک کھا رہا تھا۔ پریسا کی آنکھیں ایک بار پھر کھل چکی تھی۔ اقرا نے تو اسے یہی بتایا تھا کہ شاویز نہ تو کسی کا جھوٹا کھاتا تھا اور میٹھا تو بالکل بھی نہیں کھاتا تھا، تو اس کی یہ حرکت پریسا کا دل بہت زور سے دھڑکا تھا۔ اسے اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ شاویز بنا مزید کچھ بولے واپسی کے لیے پلٹا تھا جب اچانک چھن کی آواز کے ساتھ اس کی پاکٹ سے کچھ نکل کر زمین پر گرا تھا۔ پریسا نے جلدی سے آگے ہو کر دیکھنا چاہا تھا، مگر شاویز اسے پہلے ہی اسے اپنی مٹھی میں قید کرتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ یہ تو کوئی جولی تھی نا اس کے پاس، کیا یہ کسی لڑکی سے محبت کرتا ہے؟ کون ہو سکتی ہے وہ؟ مجھے اقرا سے پوچھنا ہوگا، کیا پتہ وہ لڑکی ان پاگل سنکی کا دماغ جگہ پر لانے میں کوئی مدد کر سکے۔ پریسا ٹیشو لے کر اپنے ہونٹوں سے کیک صاف کرتی شاویز کی یہ حرکت فراموش کرتی اگلے مشن پر لگ چکی تھی۔ ہاشم ہبا کو بے ہوش کر کے بیڈ پر لٹا کر روم کو ہر طرف سے اچھی طرح سے لاک کرتا باہر نکل آیا تھا۔ کان میں اس نے ایک ایئر پیس لگا رکھا تھا جو اس تک ہبا کے تکیے کے پاس لگے اسپیکر سے اس کی سانسوں کی آواز اس تک پہنچا رہا تھا تاکہ ہاشم کو پتہ چل سکتا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے اور سو رہی ہے۔ چاروں جانب گارڈز نے ہر راستے کو گھیر رکھا تھا۔ ہاشم بہت اچھے سے جانتا تھا کہ ہبا کی ماں و بہن کو کہاں رکھا گیا ہے۔ وہ سب سے پہلے ان تک پہنچ کر باحفاظت انہیں یہاں سے نکالنا چاہتا تھا۔ ہبا کو ساتھ نہ لانے میں بھی اس کی سیکیورٹی تھی۔ وہ جانتا تھا جس طرف اس وقت وہ بڑھ رہا ہے وہ جگہ خطرے سے خالی نہیں تھی۔ اسی طرح شمشیر خان بلیک سٹارز کی دہشت کی وجہ سے چھوڑ دیتا، لیکن اگر انہیں ہبا کے یہاں ہونے کی ذرا سی بھی بنک پڑ جاتی تو انہیں ہبا کو نہیں چھوڑنا تھا۔ ہاشم کو اس کے مخبری نے اطلاع دی تھی کہ شمشیر کو ہبا کے حوالے سے شک ہو چکا ہے، اس لیے ہاشم اس کے حوالے سے اتنی احتیاط بڑھ رہا تھا۔ ہاشم نے پہلے کوریڈور میں ٹہلتے تہخانے کے راستے کا اندازہ لگایا تھا اور پھر سب سے نظر بچا کر وہ ٹیرس سے اتر کر پائپوں سے اتر کر تہخانے کی روشن دان تک آن پہنچا تھا۔ اپنی جیب سے اپنا خاص ہتھیار نکالتے اس نے سب سے پہلے روشن دان کھولا تھا اور اگلے ہی لمحے تہخانے میں کسی گارڈز کو نہ پا کر وہ اندر اتر گیا تھا جہاں سکری سمٹی بیٹھی ہبا کی ماں چھوٹی بہن کو دیکھ ہاشم کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ قدموں کی آواز پر دونوں نے گھبرا کر مزید ایک دوسرے میں سمٹ گئی تھی۔ ہاشم کو اس کے مخبری نے اطلاع دی تھی کہ شمشیر کو ہبا کے حوالے سے شک ہو چکا ہے، اس لیے ہاشم اس کے حوالے سے اتنی احتیاط برت رہا تھا۔ ہاشم نے پہلے کوریڈور میں ٹہلتے تہخانے کے راستے کا اندازہ لگایا تھا اور پھر سب سے نظر بچا کر وہ ٹیرس سے اتر کر پائپوں سے اتر کر تہخانے کے روشن دان تک آن پہنچا تھا۔ اپنی جیب سے اپنا خاص ہتھیار نکالتے اس نے سب سے پہلے روشن دان کھولا تھا اور اگلے ہی لمحے تہخانے میں کسی گارڈ کو نہ پا کر وہ اندر اتر گیا تھا جہاں سکری سمٹی بیٹھی ہبا کی ماما اور چھوٹی بہن کو دیکھ ہاشم کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ قدموں کی آواز پر دونوں گھبرا کر مزید ایک دوسرے میں سمٹ گئی تھی۔ آپ دونوں گھبرائیے نہیں، میں آپ کو نقصان پہنچانے نہیں آپ کی مدد کرنے آیا ہوں۔ ہاشم ان کے قریب آ کر بیٹھا نرمی سے بولا تھا، مگر اس کے باوجود ان کا خوف کم نہیں کر پایا تھا۔ آپ لوگ میرے ساتھ چلیے، میں آپ کو جہاں سے باحفاظت باہر نکال دوں گا۔ ہاشم نے ان دونوں کے خوفزدہ چہروں کو دیکھتے ایک بار پھر کہا تھا، لیکن تم اپنی جان خطرے میں ڈال کر ہماری مدد کرنے کیوں ہے؟ نجمہ بیگم نے مشکوک نگاہوں سے دیکھا تھا، کیونکہ جس میں میری جان بستی ہے اس کی جان آپ لوگوں میں قید ہے۔ ہاشم یہ الفاظ دل میں ہی ادا کر کے رہ گیا تھا۔ مجھے ایس پی ہبا نے بھیجا ہے، میں آپ کی مدد کر کے اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا ہوں، آپ جلدی سے چلیے میرے ساتھ، ایسا نہ ہو جہاں کوئی آ جائے۔ ہاشم انہیں بہت مشکل سے خود پر اعتبار کرواتا انہیں ساتھ لیے واپس اسی راستے سے نکل آیا تھا۔ وہ جیسے ہی لان میں آتے ہاشم کے اشارے پر اس کے آدمی نے پورے بنگلے کی لائٹس کا کنیکشن کاٹ دیا تھا۔ ہر شے اندھیرے میں ڈوب گئے تھے۔ ہاشم ان دونوں کا ہاتھ پکڑ گیٹ پر کھڑے اپنے آدمی کو اشارے سے گیٹ کا دروازہ کھولنے کا کہتا دونوں کو باہر موجود جنید کے پاس باحفاظت چھوڑتا واپس اندر آ گیا تھا۔ شمشیر خان پر اس کی نظر اس وقت سے تھی جب اس نے ہبا پر حملہ کیا تھا۔ شمشیر خان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کے آس پاس کچھ آدمی بلیک سٹار کے بھی کام کر رہے ہیں۔ ہمدان اپنی ایک امپورٹنٹ میٹنگ اٹینڈ
کرتا اپنے دوسرے گھر جانے کے بجائے واپس صدیق کے ولا لوٹایا تھا۔ اسے اجالا کی وجہ سے اپنے گھر والوں کی بہت ٹینشن تھی۔ زین پر پہلے حملہ ہو چکا تھا، وہ اب کسی اور کا رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ حمدان جس طرح بنا کھانا کھائے چلا گیا تھا، کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ حمدان اب دوبارہ واپس آئے گا۔ اس لیے گیسٹ روم سیٹل نہ ہونے کی وجہ سے فرا نے اجالا کو آج رات کے لیے حمدان کے روم میں بھیج دیا تھا، جہاں بہت عرصے سے حمدان نے قدم نہیں رکھا تھا، مگر فرا پھر بھی نہ جانے کس امید پر ہر روز اس کا روم صاف کرتی تھی۔ اجالا حمدان کے بیڈ پر اس کے کمفرٹر میں درب کی ہوا بہار کوش کے مزے لوٹ رہی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ حمدان واپس آ جائے گا۔ حمدان روم میں داخل ہوتا زیرو پاور کی روشنی آن دیکھ حیران ہوا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی کو اس کی آمد کی اس وقت اطلاع ملے، اس لیے وہ بنا لائٹ آن کے اپنے بیڈ کی جانب بڑھ گیا تھا۔ پولیس اسٹیشن سے آتے وقت وہ چینج کر کے آیا تھا۔ آج کا دن اس کے لیے جس قدر برا تھا، وہ پوری طرح تھک چکا تھا اور اس وقت گہری نیند سونا چاہتا تھا۔ اپنے دھیان میں وہ جہازی سائڈ بیڈ کے کونے میں لحاف میں لپٹے وجود کو نہیں دیکھ پایا تھا۔ بیڈ پر لیٹتے اس نے آنکھوں پر بازو رکھتے آنکھیں مون لی تھی۔ اس کی آنکھ لگے ابھی تھوڑا ٹائم ہی گزرا تھا جب کروٹ بدلنے پر اسے بہت قریب کوئی نرم گرم شے محسوس ہوئی تھی۔ حمدان نیند میں اسے تک یہ سمجھتا اپنی عادت کے مطابق اپنے مزید قریب کھینچ چکا تھا۔ محروسہ جو گہری نیند میں سوئی ہوئی تھی، اپنے اوپر محسوس ہوتے بھاری وزن اور کچھ لمحے بعد کمر میں محسوس ہوتے کھچاؤ وہ اس نے پٹ سے آنکھیں کھول دی تھی، مگر سامنے کا منظر دیکھ اس کا شرم سے ڈوب مرنے کو دل چاہا تھا۔ وہ اس وقت ایس پی حمدان صدیقی کے بہت قریب اس کی باہوں میں تھی۔ محروسہ نے حمدان کے سینے پر دونوں ہتھیلیوں کا دباؤ ڈالتے اسے خود سے دور دھکیلا تھا۔ اسی لمحے حمدان کی آنکھ بھی کھل چکی تھی۔ محروسہ کو اپنے بے انتہا قریب اپنی باہوں میں دیکھ حمدان کے چہرے پر پہلے نہ سمجھی حیرانی اور پھر شدید غصے کی لہر دوڑ گئی تھی۔ تم میرے اتنے قریب میرے بیڈ پر کیا کر رہی ہو؟ حمدان نے اتنی زور سے اس کی کلائی دبوچی تھی کہ محروسہ کو اپنی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ ارے سر آپ یہاں! وہ شمشیر سر آپ کو بلا رہی ہیں وہاں۔ محفل بس شروع ہونے والی ہے، بس آپ کا انتظار ہے۔ حازم روم کی جانب بڑھا تھا جب شمشیر کا ہاتھ آدمی اس کے قریب آتے ہوئے بولا تھا۔ حازم روم میں ہبا کے پاس جانا چاہتا تھا، مگر اس وقت وہ انکار نہیں کر سکتا تھا، اس لیے مجبوراً اس محفل میں جانا پڑا تھا جس سے اسے اور شہباز کو سخت نفرت تھی۔ ہبا کے سامنے اس نے جان بوجھ کر جھوٹ بولا تھا، ورنہ سچ تو یہ تھا کہ انہوں نے آج تک ایسی کوئی محفل کبھی نہیں رکھی تھی۔ حازم کے شمشیر خان کے قریب گاؤ تکیے پر بیٹھتے کی محفل کا آغاز کر دیا گیا تھا۔ وہاں رقصائیں گانے کے ساتھ ہی تھڑکنا شروع ہو چکی تھی، مگر حازم نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر ان کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ وہ بس خاموشی سے اپنے کان میں سنائی دیتی اپنی زندگی کی مدھم مدھم سانسیں سن رہا تھا، جب اچانک وہ رقصہ اس کے قریب آئی تھی۔ اس نے جیسے ہی قریب آتے حازم کے گلے میں باہیں ڈالی۔ حازم نے نگاہیں اٹھا کر جس قہر بڑی انداز میں اسے دیکھا تھا، فوراً ایک سیکنڈ کی بھی دیر کیے بغیر پیچھے ہٹ گئی تھی۔ اس عورت کو سمجھنے میں ایک لمحہ لگا تھا کہ یہ کیسے کردار کا انسان ہے۔ اچانک حازم کے کان میں آتی ہبا کی آواز بند ہو گئی تھی، جو بات حازم کو بے چین سا کر گئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس کی جنگلی بلی ہوش میں آ گئی تو اس بنگلے کو ہلا کر رکھ دے گی، اس لیے اسے فوری طور پر ہبا کے پاس پہنچنا تھا۔ شمشیر کو کسی اہم فون کال کا کہتے وہ وہاں سے نکل آیا تھا۔ وہ ابھی روم سے تھوڑے سے فاصلے پر ہی تھا جب اسے زونیا اپنی جانب آتی دکھائی دی تھی۔ حازم اسے اس وقت وہاں دیکھ جی بھر کا بدمزہ ہوا تھا، جو بڑی نزاکت سے اپنی سیاہ ساڑی کا پلو لہراتی بالہانہ نگاہوں سے اسے دیکھتی اس کے قریب بڑھی تھی۔ کل ہی دربار پر جا کر 100 لوگوں کو کھانا کھلا کر آپ سے ملاقات کی منت مانگی تھی۔ دیکھیے میری محبت کی طاقت، آج آپ میرے سامنے کھڑے ہیں۔ زونیا دیوانہ وار نگاہوں سے حازم کے نقاب میں چھپے چہرے کو نہارتے بولی۔ انہیں حازم کو دیکھ رکھا تھا، یہ چہرہ نہ دکھانے والی احتیاط صرف ہبا کے لیے برتی گئی تھی، تو اتنے سچے دل سے اپنے لیے ہدایت مانگ لیتی تو تمہاری زندگی ہی سنور جاتی۔ حازم ہمیشہ کی طرح اسے سرد اور سپاٹ لہجے میں جواب دیتے بولا۔ اس کا نرم اور محبت بڑا انداز صرف ایس پی ہبا کے لیے ہوتا تھا۔ کل ہی دربار پر جا کر 100 لوگوں کو کھانا کھلا کر آپ سے ملاقات کی منت مانگی تھی۔ دیکھیے میری محبت کی طاقت، آج آپ میرے سامنے کھڑے ہیں۔ زونیا دیوانہ وار نگاہوں سے حازم کو نقاب میں چھپے چہرے کو نہارتے ہوئی بولی۔ اس نے حازم کو دیکھ رکھا تھا، یہ چہرہ نہ دکھانے والی احتیاط صرف ہبا کے لیے برتی گئی تھی۔ اتنے سچے دل سے اپنے لیے ہدایت مانگ لیتی تو تمہاری زندگی بھی سنور جاتی۔ حازم ہمیشہ کی طرف سے سرد اور سپاٹ لہجے میں جواب دیتے بولا۔
اس کا نرم اور محبت بڑا انداز صرف ایس پی ہبا کے لیے ہوتا تھا۔ حازم نے دوبارہ روم کی جانب قدم بڑھائے تھے جب زونیا اس کے مقابل آتے دوبارہ اس کا راستہ کاٹ گئی تھی۔ اتنے سنگ دل مت بنیے میجی، بہت تڑپا ہے یہ دل آپ کے لیے۔ زونیا کی آنکھوں میں نمی سے در آئی تھی۔ میر حازم سلار اس کے لیے کیا تھا؟ کوئی اس کے دل سے پوچھتا، اتنے سالوں سے وہ اس شخص سے ایک ملاقات کرنے کے لیے ہموار ہو رہی تھی۔ تم جانتی ہو سب، پھر بھی ہر بار یہ فضول باتیں شروع کیوں کر دیتی ہو؟ حازم اب کی بار اس سے کڑے تیور سے گھورتا سنجیدگی سے بولا تھا، میں یہ بھی جانتی ہوں وہ آپ سے محبت نہیں کرتی، اور میں جان دیتی ہوں آپ پر، کیونکہ یہ جان آپ کی ہی تو دی ہوئی ہے۔ زونیا اس کے گلے میں باہیں حمال کرتے اس کے قریب ہو آئی تھی۔ جب اسی لمحے ہبا روم کا لاک توڑتی دروازہ کھول کر باہر نکلی تھی، کسی لڑکی کو حازم کے ساتھ بالکل چپکا دیکھ اس کے تن بدن میں ناگواری کی لہر دوڑ گئی تھی۔ حازم کی اس کی جانب بیک تھی، وہ حازم کے تاثر نہیں دیکھ پائی تھی، مگر وہ لکی آنکھوں میں شہد کے دیپ جلائے جس طرح اس کے ساتھ کھڑی تھی، ہبا یہ چیز نظر انداز نہیں کر پائی تھی۔ اس وجہ سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں تھا، مگر پھر بھی نہ جانے کیوں یہ منظر دیکھ اس کے دل میں ایک اندیکھی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ تم کیوں مجھے اپنے اس عمل کا پچھتانے پر مجبور کرے جو تمہاری جان بچا کر میں نے کیا ہے؟ تمہاری بہتری اس میں ہے کہ مجھ سے دور ہو۔ حازم اس کی باہیں اپنے گلے سے نکالتا اسے قہر بھری نگاہوں سے دیکھتا خود سے دور جھٹک گیا تھا۔ اسے غصہ بہت آتا تھا، اور اس وقت زونیا کی حرکتیں اسے شدید غصہ دلا گئی تھی۔ وہ جیسے ہی پلٹا تھا، سامنے کھڑی ہبا کو دیکھ پل بھر کے لیے ساکت ہوا تھا۔ اس کا ماسک میں چھپا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ اس وقت کس قدر تپی ہوئی ہیں، مگر کم موڈ خراب اس وقت حازم کا بھی نہیں تھا۔ تم باہر کیوں آئی؟ حازم ہبا کے پاس آتے دبے دبے آواز میں کرایا تھا۔ زونیا دور کھڑی انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ ہبا کی نظریں بھی حازم سے ہٹتے زونیا پر گئی تھی تاکہ تمہارا اصل چہرہ دیکھ سکوں، جو ہر دوسری عورت کے ساتھ چپکنے، ان کی قربت حاصل کرنے ہوس کا بھوکا انسان ہے۔ تم جیسا بد کردار انسان میں نے۔ ہبا مزید بھی بہت کچھ بول رہی تھی جب حازم اسے بازو سے کھینچتا روم میں داخل ہو کر روم کا دروازہ زوردار آواز میں بند کرتا اسے دروازے کے ساتھ لگاتا اس پر جھکا تھا۔ جو انسان اپنا جائز اور شرعی حق رکھنے کے باوجود اپنی عورت کو اس کی مرضی کے بغیر چھو نہیں رہا، اپنا حق استعمال نہیں کر رہا، کیا اسے بد کردار مرد کہتے ہیں؟ آج تک کیا برا کام کرتے دیکھا ہے تم نے مجھے؟ بتاؤ مجھے، تمہارے جس سیاسی لیڈر کو مارا تھا نا، اس کی اصلیت تم بھی بہت اچھے سے جانتی ہو۔ جن غداروں اور نام نہاد معزز شہری کو تم لوگ پروٹوکول دیتے ہو، ان کی حفاظت کے لیے اپنا خون پسینہ ضائع کرتے ہو، جانتے بوجھتے انہیں ان کے جرموں کی سزا دینے کے بجائے ان کی خدمتیں کرنے پر مجبور ہو۔ ہم انہیں حرام ہوروں کا بوجھ اس دنیا سے ختم کریں۔ حازم شدید غصے میں خود پر کنٹرول نہیں رکھ پایا تھا، یہ اس کی سب سے بڑی کمزوری تھی۔ اس وقت بھی اس کے ساتھ یہی ہوا تھا، وہ اپنے منہ سے ہی ہبا کے سامنے اپنی اصلیت بیان کر گیا تھا، مگر ہبا تو اس کے پہلے جملے پر ہی اٹکی ہوئی تھی۔ کیا مطلب؟ کس پر حق رکھتے ہو تم؟ ہبا اسے بیچ میں ہی ٹوکتی سوالیہ نگاہوں سے پوچھنے لگی تھی، جس پر حازم کو بھی بریک لگی تھی۔ وہ غصے میں کیا غضب کرنے جا رہا تھا، وہ اس لڑکی کو کسی قیمت پر اپنی اصلیت نہیں بتا سکتا تھا۔ حازم دانتوں پر دانت چڑھائے مٹھیاں سختی سے بھینچتا اس سے دور ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں بالکل لال ہو چکی تھی اور کنپٹی کے رگیں بالکل باہر کو ابھری ہوئی تھی۔ اس کے دور ہونے سے پہلے ہبا اس کے دونوں کالر واپس مٹھیوں میں بیندھی اپنے قریب کھینچ گئی تھی۔ میں نے کچھ پوچھا ہے تم سے؟ ہبا اس کی آنکھوں میں جھانکتے سوال کرتی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی ہر وقت اس کی ہر الٹی سیدھی بات برداشت کرنے والا اس وقت بہت مشکل کیفیت میں تھا۔ وہ اس وقت ہبا کے قریب نہیں جانا چاہتا تھا، مگر وہ اتنا ہی اسے دور نہ جانے پر پذیر تھی۔ جب آخر کا حازم بھی اپنی کیفیت سے ہار مانتا، اس کی کمر میں بازو حمال کرتا، اسے اپنے بے حد قریب کھینچ گیا تھا۔ ان دونوں کے درمیان انچ بھر کا فاصلہ بھی نہیں بچا تھا۔ اپنی محبت پر حق رکھتا ہوں، جان سے زیادہ عزیز ہے وہ مجھے، اس پر بری نظر ڈالنے والوں کو کاٹ کر رکھنے کا حوصلہ رکھتا ہوں۔ حازم اس کے چہرے سے ماسک سرکاتا بوجھل آواز میں بولتا، ہبا کے اندر ہتھے کی گھنٹی بجا گیا تھا۔ آج تک وہ جب بھی اس کے قریب آیا تھا، مذاق و شوخی اس کا انداز چھیڑتا ہوا ہی ہوتا تھا، مگر آج یہ بہکا انداز ہبا نے اس سے دور ہونا چاہا تھا۔ مگر حازم کو جیسے اس وقت اتنے سالوں سے روٹھا اپنے دل کا قرار اس لڑکی سے واپس ہے چھیننا چاہتا تھا۔ دور ہو تم، ہبا نے اسے دور دھکیلنا چاہا تھا، مگر حازم اس کے ہونٹوں پر جھکا انہیں ہلکے سے چھوتا ہبا کی جان نکال گیا تھا۔ ہبا کو اس سے اتنی جرأت کی امید بالکل بھی نہیں تھی۔ اسے جیسے کرنٹ چھو کر گزر گیا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ حازم کی گرفت میں تھے، وہ مزاحمت نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ اگلے لمحے ہبا کے دائیں کان پر جھکتا اس کی لو کو پوری طرح
لال کٹا آنکھوں میں ہمار پڑی، اسی کی آنکھوں میں چانکنے لگا تھا۔ آئندہ مجھ سے میرے حق کے بارے میں کبھی سوال مت کرنا، اپنی محبت کے معاملے میں خود پر قابو کر پانا میرے ممکن نہیں۔ اس کے لال پٹے گال کو چمتا وہ اسے اپنے حصار سے آزاد کر گیا تھا۔ اسے جب بھی غصہ آتا تھا اس کی مدت 2-3 دن تو ہوتی ہی تھی۔ مگر آج حیرت انگیز وحیبہ کی دل فریب قربت نے اس پر کیسا اثر دکھایا تھا کہ 10 منٹ بھی نہیں لگے تھے اس کا غصہ اڑن چھو ہونے میں۔ حازم واپس پلٹ اپنی اس پیش یقینی کیفیت پر مسکرا دیا تھا۔ اگر اس کے ساتھی یہ دیکھ لیتے تو صدمے سے نہ نکل پاتے، لیکن حازم کو وحیبہ سے دور چلے ابھی چند قدم ہی ہوئے تھے جب فائرنگ کی آواز کے ساتھ ساتھ پولیس کے سائرن ارد گرد بجنے شروع ہو چکے تھے۔ حازم جھٹکے سے واپس پلٹا تھا۔ جہاں اس کی قربت اور گستاخیوں سے لال وحیبہ آنکھوں میں نفرت لیے اس پر پسٹل تانے کھڑی تھی۔ تمہیں کیا لگا تم اپنے پاک صاف اور ایماندار ہونے کی کہانی سناؤ گے اور میں مان جاؤں گی؟ اس دن تو چکمہ دے کر بھاگ نکلے تھے، آج کیا کرو گے؟ آج اگر یہاں سے فرار ہونے کی کوشش بھی کی تو میری فورسز کو کوئی بھی آدمی تمہیں گولے سے اڑا دے گا، جو کچھ تھوڑی دیر پہلے اس شخص نے اس کے ساتھ کیا تھا۔ اس کی دھڑکنیں ابھی تک قابو میں نہیں آ سکی تھی۔ وہ خود نہیں سمجھ پا رہی تھی اس انسان کے قریب آنے سے اس کا دل اتنی بری طرح کیوں دھڑک رہا ہے، آخر کیوں اس کی قربت اس کے دل و دماغ پر اتنی اثر انداز ہو رہی تھی۔ حازم وہی کھڑا والہانہ نگاہوں سے اپنی جنگلی بلی کو ایکشن میں آتے دیکھ رہا تھا جب دروازہ کھول کر 4 پولیس والے اندر داخل ہو کر وحیبہ کے آس پاس آن کھڑے ہوتے۔ حازم پر اپنے ہتھیار تان گئے تھے، جس کے ساتھ ہی حازم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ مزید گہری ہوئی تھی۔ تم میرے اتنے قریب میرے بیڈ پر کیا کر رہی ہو؟ حمدان نے اتنی زور سے اس کی کلائی بوچی تھی کہ محروسہ کو اپنی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ محروسہ کو خود بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہوا کیا تھا۔ اس کے پلان میں تو ایسا کچھ شامل نہیں تھا۔ اس انسان کی قربت اسے کمزور کرتی تھی اور وہ اپنے کام میں ناکام ہو سکتی تھی، اس لیے اس نے اب حمدان صدیقی سے دور رہنے کا فیصلہ کیا تھا۔ مگر قسمت اسے ایک بار پھر اسے یہاں تک لے آئی تھی۔ میں نہیں جانتی، مجھے تو فراپی نے یہاں بھیجا تھا، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ آپ کا روم ہے۔ محروسہ نے اپنے کردار میں رہتے نہایت ہی خوفزدہ انداز میں اس بفرے شیر کو جواب دیا تھا، جو عنقریب اس کا گلا دبانے کا ارادہ ہی رکھتا تھا۔ آخر تم کیوں کر رہی ہو یہ سب؟ میرے گھر والوں کے بیچ رہنے کا مقصد کیا؟ تمہارا حمدان بہت بری طرح سے پھنس چکا تھا، اس کے گھر والے اسے اس لڑکی سے صحتی برتنے نہیں دے رہے تھے اور وہ اس لڑکی کو جہاں رہنے نہیں دے سکتا تھا، اسے بس لاہوں کے پیچھے ہی دیکھنا چاہتا تھا۔ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ اس کی بات پر آنکھوں میں آنسو بڑے منمنائے تھے۔ حمدان نے کچھ لمحے یک تک اس کے دلکش نقوش کو گھورا تھا، جس کے چہرے کی معصومیت اور بولن پر ایسا ہی تھا کہ وہ واقعی کچھ نہیں چاہتی۔ اس سے زیادہ معصوم شاید پوری دنیا میں کوئی نہیں، پلیز مجھے چھوڑیے، جانے دیں۔ اس کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کرتے محروسہ کو لگ رہا تھا اس کا دھڑک دھڑک کر پاگل ہوتا دل پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ چھوڑوں گا تو اب میں تمہیں کسی ضرورت نہیں، بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑے گی تمہیں اس دھوکے کی۔ حمدان اسے کلائی سے تھام کر بیڈ سے نیچے کھینچ چکا تھا۔ محروسہ کبھی اس کے سامنے بنا دوپٹے کے نہیں آئی تھی، مگر اس وقت دوپٹہ ہونا تو دور کی بات، اس کے کمر سے نیچے آتے لمبے گھنے بال چوٹیاں میں مقید حمدان کے نگاہوں کے سامنے تھے۔ وہ سرتا پا قیامت سا حسن رکھتے تھے، اس بات سے حمدان صدیقی بھی انکار نہیں کر پایا تھا، مگر اسے اس لڑکی سے نفرت کے علاوہ کوئی جذبہ محسوس نہیں ہوتا تھا۔ حمدان نے اسے دروازہ کھولتے روم کے باہر اتنی زور سے دھکا دیا تھا کہ محروسہ اپنا توازن برقرار رکھ نہیں پاتی۔ روم کے باہر سامنے لگے ریلنگ کے ساتھ ٹکرا کے تھے، اس کی پیشانی پر شدید چوٹ آئی تھی۔ بل پیشانی سے نکلتے خون کی پرواہ کیے بنا حمدان اس کے منہ پر دروازہ زوردار آواز میں بند کر گیا تھا۔ محروسہ کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹوٹ کر بے مول ہوئے تھے، جنہیں اگلے لمحے رگڑتی وہ دھیرے سے مسکرا دی تھی۔ اس شخص کی جانب سے کیا ہر ستم اسے قبول تھا، اور ویسے بھی زندگی میں اب تک جتنا درد اور تکلیف وہ سہ چکی تھی، اس کے آگے یہ چوٹ تو کچھ بھی نہیں تھی۔ مگر اس کی زندگی کی ایک ہی خواہش تھی، اب کہ وہ مرنے سے پہلے بس ایک بار اس شخص کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھنا چاہتی تھی، بس ایک بار۔
جو کہ وہ جانتے تھے کبھی ممکن نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کی یہ خواہش شاید ادھوری رہ جانی تھی۔ ماروسا کی آنکھوں میں درد کی گہری چادر چھائی ہوئی تھی، مگر چہرے پر اپنی محسوس دل فریب مسکراہٹ لیے وہ وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ پڑھی میری گڑیا، آپ ٹھیک ہو؟ ان لوگوں نے آپ کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا؟ سفیان، ڈاکٹر کو کال کرو، ابھی تک پہنچا کیوں نہیں؟ یاسمین بیگم نہ جانے کتنی بار پریسا کا چہرہ چوم چکی تھی۔ رات کے 2 بجے پریسا کو افندی مینشن کے آگے کوئی گاڑی چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ پریسا اس وقت بے ہوشی کی حالت میں تھی، مگر جیسے اسے ہوش آیا اس نے اپنے پورے خاندان کو اپنے آس پاس پایا تھا۔ سامنے ہی سفیان اور شہباز افندی آنکھوں میں گہرا تفکر لیے اسے دیکھ رہے تھے۔ پریسا کو ہوش میں آتے دیکھ سب کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ ماما، میں بالکل ٹھیک ہوں، ان لوگوں نے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ مجھے اتنے ٹائم ایک اندھیرے روم میں قید رکھا، جہاں ایک ملازم آ کر 3 ٹائم کا کھانا دے جاتا تھا۔ اس کے علاوہ نہ کوئی میرے روم میں آیا نہ مجھے کچھ کہا۔ پریسا نے اقرا کے رٹے رٹائے الفاظ بتائے تھے۔ تم نے وہاں کسی کا چہرہ دیکھا؟ اور کیا اس ملازم کا حلیہ بتا سکتی ہو تم؟ سفیان پریسا کے قریب آگے اس کا ہاتھ تھامتے فکر مندی سے بولا تھا، جب پریسا کی آنکھوں میں اس وحشی کی شبیہ لہرائی تھی جو دیکھنے میں جس قدر ہینڈسم اور پیارا تھا، عادتوں اور حرکتوں میں اتنا ہی جلا تھا نہیں۔ وہ ملازم جب بھی آتا تھا اس کا چہرہ ڈھکا ہوا ہوتا تھا۔ مجھے وہاں بے ہوش کر کے لے جایا، واپس لایا گیا ہے، کسی بھی چیز کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ پریسا نے بہت مشکل سے اور شدید اور شاید پہلی بار اپنے گھر والوں سے جھوٹ بولا تھا، کیونکہ یہاں اس وحشی کے نہ ہوتے ہوئے بھی اس نے اسے اپنے دھمکیوں کے زیر اثر باندھ رکھا تھا۔ اوکے، ان لوگوں کو تو ہم ڈھونڈ کر ان کے انجام تک پہنچا کر رہیں گے، لیکن اب کوئی بھی میری بیٹی سے مزید کوئی سوال نہیں کرے گا۔ دیکھو بیچاری کا چہرہ کیسے تھکن اور کمزوری کی وجہ سے مرجھایا پڑا ہے۔ سب لوگ رش ختم کریں اور پری کو آرام کرنے دیں۔ شہباز افندی اس کے قریب آ کر اس کا ماتھا چوم کر اسے پیار کرتے باقی سب کو روم سے جانے کا بول گئے تھے۔ سب کے پریسا ان سب کتنے خلوص محبت پر مزید شرمندہ ہوئی تھی۔ وہ بلا ان لوگوں کے خلاف کیسے جا سکتی تھی، وہ بھی شہباز اسکندر جیسے شخص کی وجہ سے؟ مگر اس کے سفیان کو مار دینے کی دھمکی بار بار پریسا کے کانوں میں گونجتی اس کے حلق ہوش کر دیتی تھی۔ سب لوگ روم سے ایک ایک کر کے نکل چکے تھے جب سفیان اس کے قریب آیا تھا۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی ان گزرے دنوں میں کس قیامت سے گزرا ہوں۔ کوئی ایک لمحہ سکون سے نہیں گزرا۔ آئندہ کبھی مجھ سے دور مت جانا، تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ سفیان افندی سفیان اس کا نازک ہاتھ تھامتے اسے اپنی محبت کا اظہار کرتے بولا تھا، جس پر پریسا کا دماغ ایک بار پھر شہباز اسکندر کی طرف پہنچ چکا تھا، جو ہر بار اسے مارنے اور گلا دبانے کی دھمکی ہی دیتا رہتا تھا۔ پریسا نے ایک دم اس کا خیال لٹکا تھا۔ وہ بلیک ہاؤس سے تو آگے تھی، مگر اس بلیک بیس کے حصار سے نہیں نکل پا رہی تھی۔ میں نے بھی آپ کو وہاں بہت یاد کیا، بہت روئی ہوں۔ وہ بہت ظالم لوگ تھے، آپ کو گولی لگی تھی نا؟ آپ ٹھیک ہیں اب؟ پریسا نے اس کے بازو کی جانب دیکھا تھا۔ تم واپس آ گئے ہو نا؟ اب میں بالکل ٹھیک ہوں، اور چند دنوں بعد ہونے والے ہمارے نکاح کے بعد تو مزید ٹھیک ہو جاؤں گا۔ سفیان کے شوخی بڑے انداز پر پریسا نے فوراً اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ آزاد کروا لیا تھا۔ وہ اپنے دل کی کیفیت سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس کے سامنے اس کا بچپن کا منگیتر بیٹھا تھا، جیسے کچھ دنوں میں اس کا نکاح ہونے والا تھا، مگر اس کے دل و دماغ پر بار بار اس بلیک بیس کا سایہ کیوں لہرا رہا تھا؟ کیوں بار بار اس کا دھیان اس وحشی کی جانب بڑھ رہا تھا جس نے اسے رلانے، درد اور تکلیف دینے کے سوا کچھ نہیں کیا تھا؟ تمہیں کیا لگا تم اپنے پاک صاف اور ایماندار ہونے کی کہانی سناؤ گے، میں مان جاؤں گی؟ اس دن تو چکما دے کر بھاگنے کے تھے، آج کیا کرو گے؟ آج اگر جہان سے فرار ہونے کی کوشش کی تو میری فورسز کا کوئی بھی آدمی تمہیں گولی سے اڑا دے گا۔ جو کچھ دیر پہلے اس شخص نے اس کے ساتھ کیا تھا، اس کی دھڑکنیں ابھی تک قابو میں نہیں رہی تھی۔ وہ خود سمجھ نہیں پا رہی تھی اس انسان کے قریب آنے سے اس کا دل اتنی بری طرح سے کیوں دھڑک رہا ہے، باہر کی اس کی قربت اس کے دل اور دماغ پر اتنی اثر انداز ہو رہی تھی، اسے کیوں نہیں روک پاتی تھی اپنے قریب آنے سے؟ حازم وہی کھڑا والہانہ نگاہوں سے اپنی جنگلی بلی کو ایکشن میں آتے دیکھ رہا تھا، جب دروازہ کھول کر 4 پولیس والے اندر داخل ہو کر ہبا کے آس پاس آن کھڑے ہوتے حازم پر اپنے ہتھیار تان گئے تھے، جس کے ساتھ ہی حازم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی تھی۔ تم اتنی بولی کیسے ہو سکتی ہو ایس پی صاحبہ؟ حازم مسکراتی والہانہ نگاہوں سے خود پر بندوق تانے کھڑی لڑکی کو دیکھ رہا تھا، جس کی آنکھوں میں اس کے لیے نفرت کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ کیا مطلب اس بکواس کا؟ ہبا نے دانت پر دانت چڑھائے خود کو بمشکل سامنے کھڑے شخص پر گولی چلانے سے رکا ہوا تھا، جب اسی لمحے اس کے 2 پولیس اہلکار ہڑبڑاہٹ میں بھاگتے اس کے پاس آئے تھے۔ میم، ہم نے شمشیر خان اس کے تمام آدمیوں کو گرفتار کر لیا اور یہ پورا بنگلہ چھان مار ہے، مگر آپ کی فیملی کا جہاں نام و نشان تک نہیں۔ پولیس والے کی بات سن کر
ہبا نے شاک نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ تمہاری فیملی میرے پاس میرے قبضے میں ہے۔ حازم کی بات سنتے ہبا کے دونوں ہاتھ اس کے پہلو میں جا گرے تھے۔ تم نے اتنا بڑا دھوکہ دیا، تمہیں چھوڑوں گی نہیں میں۔ ہبا زخمی شیرنی بنی اس پر جبڑ پڑی تھی، مگر حازم اسے بنا کوئی موقع دیے بغیر اس کے دونوں کلائیوں سے دبوچ کر کمر کے پیچھے باندھا اسے پوری طرح سے اپنے قبضے میں لے گیا تھا۔ دھوکہ میں نے نہیں، تم نے دیا ہے۔ اپنے ان پولیس والوں کو بلا کر مجھے گرفتار کرنا اتنا آسان نہیں جتنا تم سمجھ رہی۔ اس کام میں نے سب کچھ سیکھا ہے سوائے اعتبار کرنے کے۔ تم پر جو تھوڑا بہت اعتبار کرنا شروع کیا تھا وہ بھی اب ختم ہو چکا ہے۔ ان سب کو اپنا کام ختم کر کے نکلے یہاں سے، مگر تم یہیں رکو گی میرے ساتھ اس بنگلے میں جب تک میں جانے کو نہ کہوں۔ حازم اس کے تھوڑی مٹھی میں دبوچے بولا۔ ہبا نے بےشکیلی سے اس کا یہ سرد سپاٹ انداز دیکھا تھا۔ آج تک اس ہمیشہ اس کی ہر بدتمیزی کا مسکرا کر ہی جواب دیا تھا، مگر دھوکہ تو میر حازم سالار کو کسی قیمت پر بے پسند نہیں آتا۔ وہ کیسے نہ غصہ کرتا، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ ہبا اس کے خلوص کو بری طرح ٹھکرا کر اسی کی سزا میں تبدیل کر چکی تھی، مگر اب بھی اسے امید تھی یہ شخص اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں کر سکتا۔ جب وہ بالکل بے بس ہوتی ہار ماننے والی تھی تب حازم سالار نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے امید کی نئی کرن دکھائی تھی۔ اسے ہارنے نہیں دیا تھا، مگر اس نے کیا کیا تھا، اپنے ہمدرد کو ہی اپنا شکار بنا لیا تھا۔ پریسا گہری نیند میں سو رہی تھی جب اچانک اسے اپنے بہت قریب کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تھا۔ اس نے خوف زدہ ہوتے پرد سے آنکھیں کھول لی تھی۔ تم یہاں کیسے پہنچے؟ پریسا آنکھیں کھولتے اپنے عین سامنے بیڈ پر بیٹھ کر سگریٹ پیتے شاویز سکندر کو گرا تھا، جو اس کے بیڈ کو بھی اپنی جاگیر سمجھ بیٹھا تھا۔ تمہیں کیا لگا تھا اتنی آسانی سے مجھ سے پیچھا چھڑوا لو گی؟ تم پر اب شاویز سکندر کا سایہ پڑ چکا ہے جس سے تم اب پوری زندگی چھٹکارا حاصل نہیں کر پاؤ گی۔ شاویز سکندر اس کے بنا دوپٹے کے ہوش ڈوبا حسن کو شوخ نگاہوں سے گھوٹا۔ اس کے قریب ہوا تھا، پر پلیز یہ تم پریسا کے قریب آنے پر پیچھے کو کھسکی تھی۔ اس کا پورا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ پریسا کے ہونٹ پر انگلی رکھتا وہ اس پر جھکا تھا۔ اسی لمحے پریسا کی آنکھ کھل گئی تھی۔ اس نے خوف سے زرد پڑتے چہرے کے ساتھ پورے کمرے میں نظر دوڑائی تھی، مگر اس کے علاوہ کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ پریسا بری طرح پسینے میں بھیگ چکی تھی۔ یا یہ صرف ایک خواب تھا؟ وہ وحشی جہاں نہیں آیا تھا۔ پریسا نے بیڈ سے اٹھتے کھڑکی سے باہر جھانکا تھا، مگر وہاں بھی گارڈز کھڑے اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے۔ پریسا نے لائٹ آن کر کے ایک ایک پردہ ہٹا کر یہاں تک کہ بیڈ کے نیچے بھی دیکھا تھا، مگر وہ ہوتا تو اسے اندازہ آتا تو کیا وہ میرے خوابوں میں آیا تھا؟ مگر وہ میرے خوابوں میں کیوں کر آیا تھا؟ خواب اس قدر بیہودہ، استغفر اللہ، یہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے؟ کچھ دنوں بعد میرا سفیان سے نکاح ہے، مجھے تو ان کے بارے میں سوچنا چاہیے بھی، فضول انسان کا خیال کیوں نہیں پیچھا چھوڑ رہا میرا؟ پریسا بالوں کو مٹھیوں میں جگڑے پریشان سے بولی تھی۔ خواب میں جو کچھ بھی اس نے دیکھا تھا وہ یاد کرتے اس کا چہرہ شرم اور حفرت سے بالکل لال ہو چکا تھا۔ تم سب سے بڑی ایڈیٹ ہو، اس کے بارے میں اتنا سوچو گے تو خواب ہی اس کے آئیں گے نا۔ اس بیہودہ انسان کے حوالے سے خواب اچھے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس نے ہوش سے جھرجھری لیتے گھڑی پر ٹائم دیکھا تھا۔ یہ تو فجر کا ٹائم ہے، اور ماما تو یہی کہتی ہے اس ٹائم جو بھی خواب آئیں وہ سچ ہوتے ہیں۔ نہیں، خدا نہ کرے یہ خواب کبھی سچ ہو۔ پریسا کا پورا وجود اس خیال سے لرز اٹھا تھا۔ شاویز سکندر کے ساتھ گزرے پل ہی اس کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھے۔ وہ اب آگے ایسا کبھی بھی نہیں چاہتی تھی، نہ ہی اس شخص کے سامنے کبھی جانا چاہتی تھی۔ میں کیا کچھ کر سکتا ہوں تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ تمہارے پاس 10 منٹ ہے، ان سب کو یہاں سے فارغ کرو، ورنہ یہ کام میں کروں گا۔ حازم اسے آزاد کرتا کھڑکی کی جانب مڑتا سگریٹ سلگا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ انہوں نے جیسے ہی اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا ہبا نے دبے پاؤں اس کے قریب جانا چاہا تھا، مگر اس سے پہلے ہی حازم نے ہاتھ اٹھا کر اسے وہیں روک دیا تھا۔ یہ غلطی مت کرنا، میری صورت دیکھنا تمہاری مشکلات میں اضافہ کر دے گا۔ حازم کے باریک گمبھیر لہجے اور اوپر کو اٹھی چوڑی ہتھیلی کو دیکھ ہبا کو ایک بار پھر گہرا شاک لگا تھا۔ وہ بنا آواز پیدا کے اس کے قریب جا رہی تھی، پھر بھی وہ کیسے جان گیا تھا؟ ہبا کا دل بہت زور سے دھڑک اٹھا تھا، مگر وہ خاموشی سے واپس پلٹ گئی تھی۔ اسی وقت یہ شخص اسے کچھ بھی سننے یا منانے کے موڈ میں نہیں لگ رہا تھا۔ انہیں تمام پولیس اہلکاروں کو شمشیر خان اس کے آدمیوں کو لے کر وہاں سے جانے کا کہہ دیا تھا۔ اس نے بہت کوشش کی تھی اس لڑکی کو بھی گرفتار کرنے کی جسے اس نے حازم کے گلے لگتے دیکھا تھا، مگر وہ شاید حازم کی طرح بہت چالاک تھی، پہلے یہاں سے نکل گئی تھی۔ ہبا اس کا کہا پورا کرتی واپس روم میں لوٹتی تھی۔ سب لوگ جا چکے تھے، میں نے تمہاری بات مانی ہے، اب تم بھی میری فیملی کو میرے حوالے کر دو۔ ہبا نے اپنے اندر اٹھتے غصے کے ابال پر قابو پاتے نہایت تحمل سے اسے کہا تھا۔
بڑے شاہانہ انداز میں صوفے پر براجمان ٹیبل پر ٹانگیں رکھے بیٹھا تھا۔ ہبا کی بات پر نگاہیں اڑا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ تم کوشش بھی کیوں کرتی ہو؟ اعظم نے سوالیہ نگاہوں سے گورا تھا۔ کس بات کی؟ ہبا نے ناسمجھی سے دیکھا تھا۔ مجھے دھوکہ دینے کی اور مجھ سے ہوشیاری کرنے کی۔ اعظم اپنی جگہ سے اٹھا اس کی جانب بڑھا تھا۔ میں نے اب ایسا کچھ نہیں کیا۔ ہبا اس کے بہت قریب آ کر کھڑے ہونے پر الٹے قدموں پیچھے ہٹی تھی۔ میں نے کچھ وقت کے لیے ہم دونوں کے درمیان تنہائی مانگی تھی۔ اعظم نے ہر قدم کے ساتھ درمیانی فاصلہ ختم کر رہا تھا، مگر ہبا بھی الٹے قدم پیچھے کی جانب لیتی وہ فاصلہ بڑھا دیتی تھی۔ میں نے مانی ہے تمہارے بعد سب لوگ جا چکے ہیں، ہبا نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے جھوٹ بولا تھا۔ اور یہ شور؟ اعظم نے کھڑکی کی جانب دیکھتے ایک بار پھر اسے سوال کیا تھا، جس کے ساتھ ہبا کے چہرے کا رنگ بدلا تھا، مگر پھر بھی اپنا کانفیڈنس قائم رکھتے ہوئے سارا اس بات میں ہلا گئی تھی جب اچانک پیچھے دیوار آ جانے کی وجہ سے اسے زور کا جھٹکا لگا تھا۔ یہ معصوم چہرہ اتنا دھوکے باز کیسے ہو سکتا ہے؟ کچھ پلوں کی وفاداری ہی تو مانگی تھی، وہ بھی نہیں دے پائی تم؟ اتنا برا بھی نہیں ہوں، اس قربت کا سب سے بڑا حقدار ہوں، ایسا ظلم کیسے کر سکتی ہو تم مجھ پہ؟ اعظم اس کے گرد دیواروں پر دونوں ہاتھ ٹکائے اس پر حاوی ہوتے اس کے کان کے لوب پر جھکتا اپنے اندر کا غصہ اس پر لوٹاتا اسے لال کر گیا تھا۔ ہبا نے سختی سے مٹھیاں بھیج رکھی تھی۔ کیا واقعی جہاں اور کوئی نہیں ہے؟ اعظم نے ایک بار پھر پوچھا، جس پر بھی ہبا کا جواب نفی میں تھا۔ جب اسی لمحے اعظم نے ذرا سا آگے ہوتے کھڑکی کے باہر ہاتھ بڑھا کر باہر کھڑے پولیس والے کو اندر کھینچ لیا تھا۔ وہ ہبا کا ٹرینڈ کمانڈو تھا، مگر اعظم سالار جیسے شخص کے سامنے اس کی کوئی ٹریننگ کام نہیں آئی تھی۔ وہ پکڑا جا چکا تھا۔ اس نے اعظم پر گولی چلا دی تھی، مگر اس سے بھی 2 گنا زیرک نگاہ رکھنے والے بلیک سٹار نے اپنی پھوٹی دکھاتے نہ صرف اس کا نشانہ ضائع کروا دیا تھا، بلکہ اسے بنا کوئی نقصان پہنچائے اس کی گردن کی محسوس دباتے اسے بے ہوش کر دیا تھا۔ ہبا پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کی فائٹنگ کی مہارتیں دیکھ رہی تھی۔ یہ کوئی عام انسان ہی کر سکتا تھا۔ یہ شخص اس کی سوچ سے بھی کہیں زیادہ آگے تھا، اور جس بات نے ہبا کو سب سے زیادہ حیران کیا تھا وہ تھا اعظم کا خود پر گولی چلانے والے شخص کو بنا کوئی نقصان پہنچائے چھوڑ دینا۔ کون ہو تم؟ بتاؤ مجھے، کون ہو تم؟ ہبا اس سے ایک بار پھر کالر سے پکڑ چکی تھی۔ ایک نظر اس کی مٹھیوں میں جکڑے اپنے گریبان پر ڈالتے اعظم اس کی کمر پر دونوں ہاتھوں کا دباؤ ڈالتا، اسے اپنے ساتھ لگاتے اس کے بہت قریب چہرہ لے آیا تھا۔ میں کون ہوں؟ کیا ہوں؟ تمہارے گلے میں موجود لاکر میں سب کچھ موجود ہے جو شاید میری طرح تمہارے لیے کوئی امپورٹنس نہیں رکھتا۔ اپنی سچائی اپنی زبان سے تو کبھی نہیں بتاؤں گے، تمہیں خود مجھے پہچاننا ہوگا، ڈھونڈنا ہوگا مجھے، اور وہ تم بنا کسی کی مدد کے بھی کر سکتے ہو۔ یہ لاکر سے تمہارے ہاتھ سے ہی کھلے گا۔ ہر ایک کے آگے اپنی یہ حسین گردن پیش کرنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے۔ ہاں، میرے آگے پیش کرنا چاہو تو کوئی پرابلم نہیں۔ تمہاری فیملی کو نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، اور ایسا کرنے کا سوچنے والوں کا بھی وہی حال ہوگا جب شمشیر خان کا ہونے والا ہے۔ وہ لوگ بحفاظت گاہ پہنچ چکے ہیں۔ میری بات پر اندھادھند یقین کر کے اپنی پوری فورسز کو جہاز سے بھیج کر اور یہ تنہائی بڑے لمحے بخشنے کے لیے شکریہ۔ اعظم اس کی گردن میں موجود لاکر کو ہونٹوں سے چھوتا اسے وہیں سا کر چھوڑتا پیچھے ہٹ گیا تھا۔ اپنے اس بیچارے کمانڈو کے بھی بعد میں اٹھوا لینا۔ اعظم اس بے ہوش بڑے شخص کی جانب اشارہ کرتے ہبا کو باہوں میں اٹھائے باہر کی جانب بڑھا تھا۔ یہ کیا کرے ہو تم؟ چھوڑو مجھے، ہبا کا سکتہ ٹوٹا تھا، وہ زور سے چلائی تھی۔ میں تمہیں اس کے ساتھ اکیلا چھوڑ کر تو جا نہیں سکتا، بے شک یہ بے ہوش ہے، مگر میری غیرت پھر بھی کسی صورت گوارا نہیں۔ اعظم اس کے مکھ کے گھونسے خوشدلی سے برداشت کرتا اس کے لیے باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ وہ بھی کیا تیاری ہے؟ انہیں اپنے ہونے والے ان کے ساتھ لانگ ڈرائیو اور کینڈل لائٹ ڈنر پر جایا جا رہا ہے۔ بڑی ساس سفیان کی بہت زیادہ اصرار پر اس کے ساتھ لانگ ڈرائیو پر جا رہی تھی۔ سفیان صبح سے اس کا موڈ ٹھیک کرنے کے جتن کر رہا تھا، مگر اب جا کر کہیں بڑی ساس اس کی بات ماننے پر راضی ہوئی تھی۔ پیارا انسان ہمیشہ حروب اور ڈریس میں پیارا ہی لگتا ہے۔ یاسمین بیگم اس کے پاس آتی اس کے نظر اتار کر پیشانی چومتے بولی تھی، جو پرپل لانگ شرٹ ٹراؤزر اور کریم کلر کے دوپٹے میں اپنی دودھیائی رنگت میں بہت زیادہ پیاری لگ رہی تھی۔ سفیان افندی کی ہونے والی بیوی ہے، سب سے الگ تو لگے گی نا؟ سفیان اس کی جانب والہانہ نگاہوں سے دیکھتا اس کا ہاتھ تھامے باہر کی جانب بڑھا تھا۔ یاسمین بیگم نے بے احتیاط دونوں کی نظر اتاری تھی۔ بڑی سا نے محبت پاش نظر سے سفیان اور باقی سب گھر والوں کو دیکھا تھا۔
اسے یہی لگا تھا کہ یہ معاشرہ اور اس کے خاندان والے اسے ایک اغوا شدہ لڑکی سمجھ کر قبول کرنے سے انکار کر دیں گے، اس پر الزام لگائیں گے۔ مگر جہاں سب کی نگاہوں میں اپنے لیے پہلے سے بھی زیادہ چاہت اور فکر دیکھ پریسا کے دل میں ان سب کے لیے محبت مزید بڑھ گئی تھی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ پریسا نے سفیان کو گاڑی شہر کی آبادی سے باہر لے جاتے دیکھ عام سے لہجے میں پوچھا تھا۔ نہ جانے کہ اس کے دل میں ایک انجانا سا خوف بیٹھ چکا تھا، شاویز اسکندر سے دوبارہ سامنا ہو جانے کا خوف، وہاں جہاں ہم دونوں کے سوا کوئی نہ ہو۔ آج کی شام ہم دونوں فارم ہاؤس پر گزاریں گے۔ سفیان تھے، اس کے دلکش شاویز سے نظر ہٹانا مشکل ہوا تھا۔ پریسا اسے گودی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی تھی جب اچانک سامنے سے ایک گاڑی ان کے سامنے آتی راستہ کاٹ گئی تھی۔ سفیان نے تصادم سے بچانے کے لیے بمشکل گاڑی کو بریک لگاتے وہاں رکا تھا۔ اس گاڑی سے کسی کو نہ نکلتے دیکھ سفیان نے گاڑی ریورس کرنی چاہی تھی جب اسی لمحے گاڑی کے چاروں ٹائرز پر فائر کرتے گاڑی کو نکارہ کر دیا گیا تھا۔ میر صاحب کیا ہو رہا ہے؟ سفیان پلیز کچھ کریں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ پریسا بری طرح خوفزدہ ہوتی سفیان کا بازو تھام کر رو دی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا، میں بابا کو کال کر رہا ہوں، وہ سیکیورٹی بھیج دیں گے۔ سفیان نے موبائل نکالتے کال میں لانے چاہی تھی جب گاڑی کی بونٹ پر ہونے والی فائرنگ سے گھبراتے موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹا گاڑی میں ہی نیچے جا گرا تھا۔ گاڑی سے نکل کر ان نقاب پوش افراد کو اپنے قریب آتا دیکھ پریسا کی چیخیں پوری گاڑی میں گونج اٹھی تھی۔ وہ لوگ گاڑی کے قریب پہنچتے شیشہ بجاتے دروازہ کھولنے کے اشارہ کرنے لگے تھے۔ پلیز دروازہ مت کھولیے گا۔ پریسا نے لاک کی جانب ہاتھ بڑھاتے سفیان کو روکا تھا۔ پریسا اگر ان کی بات نہیں مانی تو وہ ہم پر گولی چلا دیں گے۔ سفیان کی حالت بھی اس سچویشن سے کافی خراب ہو چکی تھی۔ پریسا تو پھر لڑکی تھی، وہ یہ سب پہلے کب دیکھ چکی تھی؟ اس کے خوف سے جان نکل رہی تھی۔ سفیان کا دروازہ کھولتے ہی انہوں نے سفیان کو کھینچ کر باہر نکالا تھا اور پھر پریسا کو بھی ایسے ہی بے دردی سے باہر کھینچا تھا۔ پریسا جو یہی سمجھ رہی تھی کہ یہ کارنامہ پھر سے بلیک اسٹارز کا تھا۔ ان کا خود سے روا رکھے جانے والا سلوک دیکھ اسے سمجھنے میں ایک سیکنڈ لگا تھا کہ یہ بلیک اسٹارز نہیں تھے، جس کے ساتھ ہی اس کا خوف کئی گنا بڑھ گیا تھا۔ بتا دینا اپنے باپ کو، اس کی یہ سونے کی چڑیا لے کر جا رہے ہیں ہم، ہمیں ہمارے پیسے واپس کر دے اور آ کر چھٹوا لے سے، تب تک ہم اس حسن کی چڑیا سے لطف اندوز ہوں گے۔ وہ شخص انتہائی نازیب الفاظ استعمال کرتا پریسا کو اپنے ساتھ گھسیٹتا اپنی گاڑی کی جانب بڑھا تھا۔ جبکہ 3 افراد سفیان پر گن تانے کھڑے تھے جو اپنی جان جانے کے خوف سے ایک لفظ نہیں بول پایا تھا۔ سفیان پلیز بچائیے مجھے، پلیز سفیان، پریسا رو رہی تھی، گر گڑا رہی تھی، مگر سفیان بے بسی سے ساکت کھڑا اسے اپنی نظروں سے دور جاتے دیکھ رہا تھا۔ پریسا کا دوپٹہ سڑ کندھوں سے پھسل کر روڈ پر جا گرا تھا جس سے وہ لوگ پیروں تلے مسلتے آگے بڑھ آئے تھے۔ یہ چڑیا تو میرے سوچ سے بھی زیادہ حسین ہے، اس کے ساتھ تو اور مزہ آئے گا۔ ابھی اس شخص کی بات پوری نہیں ہوتی جب دائیں جانب سے پڑنے والا تھپڑ اس کا جبڑا ہلا گیا تھا۔ پریسا سمیت ان سب نے پلٹ کر اس جانب دیکھا تھا جہاں سے الباس میں ملبوس، نقاب میں چہرہ ڈھکے، لال آنکھوں میں آگ کے شعلے برساتے ان کو بسم کر دینے کی نگاہ سے دیکھتے بلیک اسٹار کو کھڑا دیکھ کئی یہاں سے ٹور کر پریسا کی آنکھوں سے گرے تھے۔ کون ہو تم؟ پریسا کو تھامے کھڑے شخص نے شاویز کی جانب دیکھتے حیرت زدہ سا سوال کیا تھا۔ تمہاری موت؟ آگے بڑھ کر پریسا کا زمین سے پڑا گرا دوپٹہ اٹھاتے اس نے آگ اگلتے لہجے میں جواب دیا تھا۔ تمہاری بہتری اس میں ہے کہ ہمارے معاملے میں مت پڑو ورنہ۔ شاویز کو پریسا کا دوپٹہ اٹھا اپنی جانب بڑھتے دیکھ اس شخص نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا تھا۔ اس کے باقی سارے آدمی شاویز پر گن تان چکے تھے جس کے شاویز اسکندر کو رتی برابر بھی پرواہ نہیں تھی۔ وہ 10 کے قریب لوگ تھے جبکہ شاویز بالکل اکیلا تھا، مگر وہ اکیلا بھی سپا باری تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف کی رمق تک نہیں تھی، بس منجمد کر دیتا سرد پن موجود تھا جس سے پریسا کو اپنی ریڑھ کی ہڈی سنسناتی محسوس ہوئی تھی۔ ہاتھ چھوڑو۔ شاویز کی خوناشام نگاہیں اس شخص کی گرفت میں قید پریسا کی دودھیا کلائی پر تھی جو اس کی سخت گرفت کی وجہ سے بالکل لال ہو چکی تھی۔ نہیں چھوڑوں گا، نہ اس لڑکی کو اور نہ ہی اب تمہیں۔ وہ شخص اپنے آدمیوں کو شاویز پر حملہ آور ہونے کا اشارہ کرنے لگا تھا جب شاویز نے سیکنڈوں کے ہزارویں حصے میں جیب سے خنجر نکالتے اس شخص کا بازو وہی کاٹ دیا تھا۔ یہ خوفناک منظر دیکھتے پریسا کے منہ سے بے احتیاط دل ہراش چیخ برآمد ہوئی تھی اور اگلے ہی میں وہ حواس کو تکلیف باکو سے تھامتے شاویز اسکندر کی باہوں میں لہرا گئے تھے۔ شاویز نے ہونٹ بھینچے غصے سے پریسا کو دیکھا تھا جو ہمیشہ غلط ٹائم پر بے ہوش ہو جاتی تھی۔ اسے اپنے ساتھ کھڑا کی اس کا سر نرمی کے ساتھ کندھے سے لگاتا وہ ان لوگوں کی جانب متوجہ ہوا تھا۔
جو اب اس پر فائرنگ کرنے سے بھی خوفزدہ ہو چکے تھے۔ کون ہو تم کوئی عام آدمی نہیں ہو سکتے، کیونکہ کوئی عام آدمی شفیق باغ آدمیوں پر ہتھیار اٹھانے سے پہلے 1000 بار سوچے گا۔ وہ شخص درد سے بلبلاتا فوارے کی طرح بہتے اپنے خون کو دیکھتا اپنے آدمی کو وہی رکنے کا اشارہ کرتا شاویز سے مخاطب ہوا تھا۔ وہ ایک بار میں ہی سمجھ گیا تھا کہ یہ شخص بہت پاورفل ہے۔ ان کے 50 آدمی مزید بھی آگے تو اس سے مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ اس کا کثرتی مضبوط وجود، روشن پیشانی سے آنکھوں میں ہلکورے لیتی بے خوفی اور آگ ان سب کو جلا کر بسم کرنے کا جذبہ رکھتے تھے۔ اپنے شفیق باز سے پوچھنا کون ہوں میں؟ اس نے ایک بار پھر بہت غلط جگہ وار کیا ہے۔ یہ لڑکی صرف میرا شکار ہے اور اپنے شکار پر نظر رکھنے والوں کا میں وہی حال کرتا ہوں جو 4 سال پہلے تمہارے شفیق باغ کا کیا تھا۔ آج کے میرے وار کے بعد تم بھی ایک بازو کے ساتھ اپنے شفیق باغ کی طرح بن جاؤ گے۔ میری طاقت کا اندازہ یہی سے لگا لو اور جا کر بتا دو اپنے باغ کو۔ اس لڑکی پر بلیک پیس کا سایہ اور اس پر پوری نگاہ ڈالنے کا حق بھی میرا ہے، اور اچھی بھی اگر دوبارہ اسے ذرا سا بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو 4 سال پہلے صرف ایک بازو کاٹا تھا، اب کی بار گردن گوا بیٹھے گا۔ شاویز نے اپنی بات مکمل کرتے سفیان کی جانب دیکھا تھا جہاں اب وہ موجود نہیں تھا۔ شاویز سکندر کی آنکھوں میں استہزاء پھیل گیا تھا۔ اس نے چہرہ جھکا کر اپنے سینے سے چمٹی کھڑی پڑی سرفندی کو دیکھا تھا جس کا وجود بالکل سر پڑ چکا تھا۔ شاویز اپنی جیکٹ اتار کر اس کے کپکپاتے وجود کے لپیٹتے اسے باہوں میں اٹھائے ان لوگوں کو وہاں ہوں چھوٹا آگے بڑھ گیا تھا۔ استاد، ہم نے اسے اتنی آسانی سے جانے کیسے دیا؟ ہم تو آسانی سے اس کا کام تمام کر سکتے تھے، یہ اکیلا ہم اتنے سارے آس پاس جنگل میں بھی ہمارے ہی آدمی پھیلے ہوئے ہیں۔ اس شخص کے آدمی بے یقینی سے اپنے استاد کو دیکھ رہے تھے جو اپنے درد سے تڑپتا شاویز سکندر کو دور جاتا دیکھ رہا تھا۔ یہ کوئی عام انسان نہیں، بلیک بیسٹ ہے۔ شفیق باز اسی کے آگے سر جھکاتا ہے۔ یہ اتنا طاقتور ہے کہ ایک لمحے میں شفیق باز جیسے لوگوں کے اڈے برباد کر دے۔ ہم تو پھر اس کے آگے کیڑے مکوڑوں سے زیادہ کچھ نہیں۔ بہت بڑی قسمت والی نکلی ہے یہ لڑکی کہ اس پر شاویز سکندر کا سایہ ہے، ورنہ جتنے خطرے اس لڑکی کے گرد منڈلا رہے ہیں اب تک کچھ نہ بچا ہوتا اس کے پاس۔ وہ شخص لمحہ بلمحہ دور ہوتے شاویز کی چوڑی پشت کو گھٹ اپنے آدمیوں کے سہارے گاڑی کی جانب بڑھ گیا تھا۔ فرابی، آپ کو مامی بلا رہی ہیں، آپ جائیے، میں کر لیتی ہوں۔ مہروزہ کچن میں کورما بناتی فارغ کو سمیہ بیگم کا پیغام دیتی اندر داخل ہوئی تھی۔ اجالا، تمہارے آنے سے تو میری کچن کی طرف سے چھٹی ہو گئی ہے۔ تم مجھے کوئی کام کرنے ہی نہیں دیتی کہ سب اگر اتنا اچھا کھانے کے عادی ہو گئے نہ تو بعد میں انہوں نے میرے ہاتھ کا بنا کچھ کھانا ہی نہیں۔ پر اسے محبت پاش نگاہوں سے دیکھتی کچن سے نکل گئی تھی۔ مہروزہ اس کی بات پر مسکراتی چمچہ ہلا کر فریج کی جانب بڑھ گئی تھی۔ پانی گلاس میں نکال کر ابھی اس نے منہ سے لگایا تھا جب اچانک اسے کچن کے دروازے پر وہی محسوس قدموں کی چاپ سنائی دی تھی جسے وہ لاکھوں میں بھی پہچان سکتی تھی۔ اجالا، مجھے بات کرنی ہے تم سے، بلکہ معافی مانگنی ہے اپنے رات والے رویے کی۔ آئی ایم سوری۔ مہروزہ جو ہمدان کی آواز سن کر آنکھیں پھاڑے گلاس ہونٹوں سے لگائے کھڑی تھی، اس کی پوری بات سنتے اس نے اتنی زور کا آنسو لگا تھا کہ ذرا سی دیر میں وہ کھانس کا خطرناک حد تک لال ہو چکی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ ہمدان اس کی غیر ہوتے حال پر فکرمند ہوتا اس کے قریب آتے بولا تھا۔ مہروزہ نے بامشکل اپنی سانسیں بحال کرتے خود کو جی بھر کر کوسا تھا۔ زندگی میں پہلی بار تو وہ اس سے اجالا سمجھ کر صحیح مگر نرمی سے بات کرنے آیا تھا۔ اپنے گلے کی تکلیف پر قابو پاتے وہ بھیگی آنکھوں کے ساتھ ہمدان کی جانب پلٹی تھی۔ نہیں، آپ سوری کیوں کہہ رہے؟ میں نے آپ کی کبھی کسی بات کا برا نہیں مانا۔ مہروزہ نے اجالا ہونے کا بھرپور ناٹک کرتے چہرہ جھکا کر جواب دیا تھا۔ نہیں، میں واقعی بہت شرمسار ہوں، غلط فہمی کی بنیاد پر تم سے بہت برا سلوک کیا، مگر اب سب غلط فہمی دور ہو چکی ہے، اب ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اگین آئی ایم سوری۔ ہمدان اس کی جانب گہری نگاہوں سے دیکھتا یہ نرم الفاظ ادا کرتا مہروزہ پر ایک بار پھر سخت طاری کر گیا تھا۔ اٹس اوکے، آپ کی غلط فہمی کلیئر ہو گئی، میرے لیے یہ بہت ہے۔ مہروزہ ہمدان کے سوری بولیں اتنے نرم لہجے پر اتنا کھو گئی تھی کہ چولہے پر رکھا قورمہ بالکل خاموش کر گئی تھی۔ کچھ جل رہا ہے کیا؟ ہمدان نے کمرے میں پھیلتی جلنے کی بو ارد گرد نگاہیں دوڑائی تھی۔ او شٹ، اسے تو میں بھول ہی گئی۔ مہروزہ سر پر ہاتھ مارتی چولہے کی جانب آ گئی تھی جہاں قورمہ پوری طرح جل چکا تھا۔ مہروزہ فارغ کی ساری محنت برباد ہوتے دیکھ بے دہانی میں چولہا بند کرنے کی بجائے آگ پر تپتا گرم کڑھائی دونوں ہاتھوں سے تھامتے نیچے اتارنے لگی تھی۔ مگر کڑاہی کی گرمائش نے اس کے ہاتھوں کو بری طرح جلا دیا تھا۔ کڑاہی اس کے ہاتھ سے چھوٹ چکی تھی اس سے پہلے کہ وہ اس کے پیروں اور ٹانگوں کو جلا دیتی۔ ہمدان نے جلدی سے اس کی کمر میں بازو حمال کرتے اسے اپنی جانب کھینچ لیا تھا۔ مہروزہ ہوشیار فراموش کرتی سیدھی اس کے چوڑے سینے سے ٹکرائی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں بری طرح چل چکی تھی۔
جن اس پر ہمدان کے سینے بڑھ کے اس نے ان کی پشت پر اپنا ماتھا ٹکایا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے زیادہ سینے کی جلن کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی جو اسی سنگ دل سے ہر بار ملی تھی اسے، اور جو کہ ہمدان نے نگاہیں جھکا کر اس کے لرزتے وجود کو دیکھا تھا جو خوف کی وجہ سے کانپ رہا تھا یا اس کی قربت کی وجہ سے وہ اندازہ نہیں لگا پایا تھا۔ بہت جلن ہو رہی ہے، محروسہ نے اپنی بیگی پلکیں اٹھا کر کمزور سی آواز میں اس سے اپنی تکلیف بتائی تھی۔ اس کے لرزتے ہونٹ گنہری پلکیں اس وقت ہمدان صدیقی کے بہت قریب تھے اور ان کی دلکشی کہیں نہ کہیں ہمدان صدیقی کے دل پر اثر انداز بھی ہو رہی تھی۔ جہاں میں تو ہمدان کے دل میں اس لڑکی کے لیے چاہے جو کچھ بھی تھا، مگر اس میں وہ ان سیاہ جھیل سی آنکھوں میں نہ جانے کیوں آنسو نہیں برداشت کر پا تھا۔ محروسہ کو کرسی پر بٹھا کر باہر سے فرسٹ ایڈ باکس لاتا اس کے مقابل آن بیٹھا تھا۔ محروسہ تو بس اپنا درد بلائے اس سنگ دل انسان کا یہ مہربان روپ دیکھ رہی تھی۔ اسے جو ہمدان کے معافی مانگنے پر وہ اس کا کوئی نیا پلان اور دھوکہ لگا تھا۔ اس وقت وہ ساری سوچ ذہن سے ڈرتے وہ ہمدان صدیقی کے واقعی بدلنے پر یقین کر چکی تھی۔ اسے محروسہ نہیں اجالا مان چکا تھا۔ محروسہ کے ہاتھوں کی تکلیف تو کب سے ختم ہو چکی تھی۔ وہ یک ٹک دیوانہ وار نگاہوں سے ہمدان کو دیکھ رہی تھی جو بہت ہی احتیاط سے اس کی بینڈیج کر رہا تھا۔ ہمدان نے جیسے اپنے کام سے فارغ ہوتے سر اوپر اٹھایا تھا، نگاہوں کے تصادم پر محروسہ نے گڑبڑاتے جلدی سے نگاہیں پھیر لی تھی۔ اس کا دل بہت زور سے دھڑک اٹھا تھا، جبکہ ہمدان صدیقی سامنے بیٹھی لڑکی کی کیفیت نوٹ کرتا دل ہی دل میں ہنس دیا تھا۔ وہ ہر شے سے دھوکہ کھا سکتا تھا، مگر محروسہ کنول جین دیوانگی اور حسرت بڑی نگاہیں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے وہ کیسے دھوکہ کھاتا؟ ہر بار یہ لڑکی اس کے ساتھ کھیل کھیلتی آئی تھی، مگر اب وہ اسے اپنے کھیل میں الجھا کر اسے اس کے انجام تک لانے والا تھا۔ لیکن شاید وہ خود بھی اس بات سے واقف نہیں تھا کہ یہ کھیل کس کی زندگی میں بربادی لکھنے والا تھا اور کس سے سرخرو کرنے والا تھا۔ کیا اب بھی جلن ہو رہی ہے؟ ہمدان نے اس کے دونوں ہاتھوں پر دبا لگائی تھی۔ اس کے سوال پر محروسہ نے سر اس بات میں ہلانے پر ہی اکتفا کیا تھا۔ اب کچھ دن ریسٹ کرنا، آؤ میں تمہیں تمہارے روم میں چھوڑ دوں۔ ہمدان محروسہ کے قریب آتے اسے سہارا دیتے بولا۔ محروسہ کو لگا تھا کہ اس شخص کی کیئر پر کسی بھی لمحے اس کا ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ اللہ جی، یہ سب کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ آخر اس شخص کو ہوا کیا ہے؟ آج تک بڑے بڑے خطرناک مشن کیے ہیں، مگر اس مشن سے خطرناک کبھی کوئی نہیں لگا۔ محروسہ کو اپنا دائیں پہلو سے لگتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ یہ شخص اس کے ساتھ جو بھی کرنا چاہ رہا تھا وہ بہت ہی جان لیوا تھا۔ ماما، آپ دونوں ٹھیک ہیں نا؟ انہوں نے آپ لوگوں کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا نا؟ ہبا نہ جانے کتنی بار نجمہ بیگم اور صبا کو گلے سے لگا کر ان کے صحیح سلامت ہونے کا یقین کر چکی تھی۔ ہم بالکل ٹھیک ہیں میری جان، اللہ بس اس بچے کو سلامت رکھے جس نے اپنی جان ہتھے میں ڈال کر ہمیں وہاں سے نکالا۔ نجمہ بیگم جب سے آئی تھی حازم کی تعریفیں کرتے نہیں تھک رہی تھی، جبکہ ہبا اندر ہی اندر پیچ و تاب کھا کر رہ گئی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا انہیں اس اچھے بچے کی ساری اصلیت بتا دے، مگر ان دونوں کی کنڈیشن کے پیش نظر انہیں مزید خوفزدہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ویسے آپ نے اس آفیسر کا کبھی ذکر نہیں کیا، اتنا ڈیشنگ اور ہینڈسم بندہ ہے، دیکھنے میں تو آپ کا سینئر لگ رہا تھا۔ صبا نے اپنی رائے دی تھی، جس پر ہبا کا دماغ مزید کھل اٹھا تھا۔ فضول باتیں چھوڑو اور جاؤ جا کر فریش ہو کر آؤ، میں کھانا لگواتی ہوں۔ ہبا دانت پیستے بولی۔ ہبا، تم کسی دن اس بچے کو ڈنر پر بلانا، مجھے اس کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ ہبا بہت کوشش کے باوجود ان دونوں کو شخص کے شہر سے نہیں نکال پائی تھی۔ اوکے ٹھیک ہے، میں پوری کوشش کروں گی، آپ پلیز اس کا ذکر چھوڑیے اور فریش ہو کر کھانا کھا لیں۔ ہبا آخر میں ضد چوتی بولی۔ ان دونوں کو روم میں بیچ کر وہ بھی اپنے روم کے جانا بڑی تھی جب اس کے ہاتھ میں موجود موبائل باز اٹھا تھا۔ سفیان، تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ تم پری کو کیسے وہاں گنڈوں کے بیچ چھوڑ کر آ سکتے ہو؟ یاسمین بیگم کا بس نہیں چل رہا تھا اپنے بیٹے کو منہ تھپڑ سے لال کر دے۔ باقی سب کا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ ایک شہباز فرید تھے جنہوں نے سفیان کو کچھ نہیں کہا تھا۔ پولیس اس جگہ پہنچ چکی تھی، مگر پریسا کو وہاں کوئی اتا پتہ نہیں تھا، نہ ہی اس شخص کا جس نے پریسا کو گنڈوں سے بچایا تھا۔ سر وہ باہر پریسا میڈم وہ سب لوگ ڈرائنگ روم میں جمع تھے جب گیٹ پر تعینات ملازم اندر داخل ہوا تھا۔ پریسا کے نام پر سب اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ اس کی بات ابھی مکمل بھی نہیں ہوتی جب شاویز سے سکندر پریسا کو باہوں میں اٹھائے اندر داخل ہوا تھا۔ اس کا حلیہ بالکل تبدیل ہو چکا تھا۔ بڑی بڑی مونچھوں اور داڑھی کے نیچے اس کا چہرہ بالکل بھی پہچانا نہیں جا رہا تھا، جس پر اس نے الگ سے اسکینی ماسک چڑھا رکھا تھا۔ اوپر گداری مونچھیں لگائی تھی۔ جنہوں نے اسے دیکھ رکھا تھا وہ بھی اسے نہیں پہچان سکتے تھے، اور یہ لوگ تو ویسے بھی اس کی صورت سے ناواقف تھے۔ پڑی میری جان، یاسمین بیگم تڑپ کر آگے بڑھی تھی۔ شاویز نے آگ اگلتی نگاہوں سے سفیان کو دیکھتے آگے بڑھ کر پریسا کو صوفے پر لٹا دیا تھا۔ پریسا کو اس نے پوری طرح سے اس کے دوپٹے اور اپنی جیکٹ سے کور کر رکھا تھا۔ سب گھر والوں کی نظریں شاویز سکندر پر ٹکی تھی۔
بیٹا آپ ہی وہ؟ شہباز افندی فوراً واپس پلٹے شاویز کے قریب آئے تھے۔ جی میں وہاں سے گزرا تھا، ان کو مشکل میں دیکھا تو مدد کے لیے آ گیا۔ شاویز کا انداز ہنوز سرد و اسپار تھا۔ آپ نے ہماری بیٹی کو بچا کر ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے جسے ہم زندگی بھر نہیں بھول پائیں گے۔ شہباز افندی تشکر بڑے لہجے میں بولے تھے، میں نے کوئی احسان نہیں کیا، بس آپ اپنی بیٹی کو تھوڑی غیرت سکھاتے۔ اپنی عزت کو دوسروں کے ہاتھ چھوڑ کر اپنی جان بچا کر باغ نکلنا مردانگی کے زمرے میں نہیں آتا۔ شاویز نے ایک گہر برساتی نظر پریسا کی جانب بڑھتے سفیان پر ڈالتے اس کے قدم وہی روک دیے تھے۔ اس کی بات سن کر سفیان کو غصہ تو بہت آیا تھا، مگر سب غار والوں کی ملامتی نظروں پر وہ شرمندہ ہوتا چہرہ وہیں جھکا گیا تھا۔ بیٹا آپ؟ یاسمین بیگم نے آگے آتے سے روکنا چاہا تھا، مگر ان کی بات پوری ہونے سے پہلے وہاں سے نکل گیا تھا۔ اتنا ایروگینٹ سا بندہ تھا یہ۔ اس کے باہر نکلتے فضا نے اپنی رائے کا اظہار کیا تھا، جیسا بھی مگر وہ ہم سب کا بہت احسان کر کے گیا ہے، ہماری پری کی جان بچا کر۔ ہیرا بھی وال کلاک سے باہر جاتے شاویز کندھے کی پشت کو گھورتے بولے، تم تو واقعی جادو کرنے نکلی، ہم سب گھر والوں کو تو اپنا دیوانہ بنا ہی رکھا تھا، ان حمدان بائی کو بھی اپنا فین بنا لے۔ محروسہ آنکھوں پر بازو کے اپنے کمرے میں لیٹی ہوتی، جب فرض زمانیت سے مسکراتی اندر رہا ہوتی۔ کیا مطلب؟ حمدان کے ذکر پر محروسہ فوراً اڑ بیٹھی تھی۔ صبح سے دوبارہ تمہارا پوچھ چکے ہیں کہ تمہارا درد کیسا ہے، جلن تو نہیں ہو رہی زیادہ، اور یہ کہ تمہارے ساتھ رہوں تمہیں کسی شے کی ضرورت نہ ہو؟ فرحان نے حمدان کی فکر مندی اسے کہہ سنائی تھی۔ ایس پی حمدان صدیقی آپ اتنی جلدی بیوقوف بننے والوں میں سے بالکل بھی نہیں ہیں، آپ کی ذہانت کا اندازہ مجھ سے بہتر کوئی نہیں لگا سکتا۔ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں میں بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں، چلیے ناٹک سے، مگر یہ احساس ہی بہت خوبصورت آپ میری فکر کر رہے ہیں۔ سے فریب پائی اتنی خوش ہو رہی ہے، اگر یہ حقیقت ہوتی تو آپ کی اس دیوانی نے تو پاگل ہی ہو جانا تھا۔ محروسہ دل ہی دل میں ہود سے مخاطب ہوتی زیر لب مسکرا دی تھی، ایک منٹ یہ آپ کی اس بات پر مسکرا جا رہا ہے، کہیں تمہیں حمدان بائی سے؟ فرحان نے اس کے قریب بیڈ پر بیٹھے مشکوک نظر سے گھورا تھا، ایسا کچھ نہیں، آپ کی بائی بہت زیادہ خلوص ہے، ان سے دل لگانے والی پاگل لڑکی ہوگی۔ محروسہ اپنا ہی مذاق اڑاتے فرح کو جواب دے گئی تھی، جبکہ فرح بھی ایک دم خاموش سی ہو گئی تھی۔ کیا ہوا آپ کو میری بات بری لگی؟ محروسہ نے فرح کی پھیکی پڑتی صورت دیکھ فکر مندی سے پوچھا تھا۔ نہیں اجالا، تمہاری بات کا برا کیوں مناؤں گی؟ بس اچانک ایک بہت تلخ حقیقت یاد آ گئی تھی۔ فرح نے جھکا کر پلکیں چپکتے اپنی آنکھوں کی نمی کو اندر اتارا تھا، مگر وہ نمی محروسہ سے پوشیدہ نہیں پائی تھی۔ تم آرام کرو، میں تمہارے لیے کھانا لے کر آتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتی فرح جلدی سے روم سے نکل گئی تھی۔ ذرا سی انگلیاں کیا جل گئی، ان لوگوں نے تو مجھے مریضہ ہی بنا دیا، انہیں کیا پتا یہ وجود گولیوں کے وار بھی سہ چکا ہے، دہکتے کوئلے کی جلن بھی۔ محروسہ بیڈ سے اٹھی باہر کی جانب بڑھی تھی، جب اس کی نظر اوپر کی جانب جاتی سیڑھی کی طرف گئی تھی۔ اسے بس کسی بھی طرح ان سیڑھی کو عبور کر کے اوپر موجود کمرے تک رسائی حاصل کرنی تھی جس کے لیے وہ یہاں موجود تھی، مگر وہ جانتی تھی اس کا ہٹلر ایس پی یہ کام اتنا آسان نہیں ہونے دینے والا تھا۔ اس دن جب حمدان نے اسے قید کر کے رکھا ہوا تھا تو حازم اور شاویز نے ہی نہ صرف اسے بچایا تھا بلکہ وہاں آگ لگا کر ایک پہلے سے جلی ڈیڈ باڈی رکھ دی تھی تاکہ حمدان صدیقی کے پاس یقین کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ بچے۔ صدیق ویلا میں آنے کے پیچھے اس کا کیا مقصد ہو سکتا تھا، یہ شاید حمدان صدیقی کبھی نہ جان پاتا، سوائے محروسہ کی زبان سے بتانے کے۔ وہ بلیک سٹار بہت عرصے سے جانتے تھے کہ اسے اپنے گھر میں دیکھ حمدان سمجھ جائے گا کہ وہ مری نہیں ہے، مگر آج تک ان کا کوئی بھی مشن بغیر کسی رسک کے مکمل نہیں ہوا تھا، اس میں بھی انہیں رسک لینا تھا، جانتے ہوئے بھی کہ اس رسک میں اس کی جان جانے کی 80% چانسز تھے، مگر وہ یہ چانس لینا چاہتی تھی اور اب تک لے رہی تھی۔ اسے کہیں نہ کہیں امید تھی، ایک یقین تھا کہ ایس پی حمدان صدیقی اسے گولی نہیں مار سکتا، مگر بہت اس بات سے انجان تھی کہ آگے قسمت اس کے ساتھ کیا چال چلنے والی تھی۔ نجمہ بیگم اور صبا کے سونے کے بعد وہ ان دونوں کی جانب سے مطمئن ہوتی ٹیلس پر کھجولے پر آن بیٹھی تھی۔ اس کا دل آج بہت زیادہ اداس تھا۔ اس وقت رات کے 11:15 کا ٹائم تھا، 15 منٹ بعد اگلا دن شروع ہونے والا تھا، وہ دن جو 10 سال پہلے اس کی زندگی میں بہت بڑی سیاہی بڑھ گیا تھا، جس سیاہی سے وہ آج تک نہیں نکل پائی تھی، نہ ہی دوبارہ ویسے ہی کھل کر جی پائی تھی جیسے 10 سال پہلے وہ رہتی تھی۔ بہت ہی زیادہ ہنسنے مسکرانے خوش رہنے والی ایک زندہ دل لڑکی تھی جس کی زندگی کا کوئی بھی لمحہ مسکرائے بغیر نہیں گزرا تھا، کیونکہ اسے خوش رکھنے والا اس کا بہت پیارا دوست اس کے ساتھ تھا، جسے اس کے بابا نے ان دونوں کی محبت اور دوستی کو دیکھ اس کا جیون ساتھی بنا دیا تھا۔
مگر اس ایک دن نے اس سے سب کچھ چھین لیا تھا، اس کے جان نچھاور کرنے والے بابا کو بھی اور اس کی زندگی کے سب سے پیارے ساتھی کو بھی۔ ہیبا کی آنکھوں سے آنسو لڑکی سے گرے تھے۔ اس نے ہاتھ میں اپنے نکاح کی تصویر اٹھا رکھی تھی، جہاں وہ 15 سال کی بچی سے اپنے ساتھ بیٹھے 18 سال اپنے پارٹنر سے یہاں بھی نہریں اٹھوا رہی تھی۔ اس کے قدموں میں بیٹھا اسے سینڈل پہنا رہا تھا، وہ اوپر بیٹھے اس کے نفاذے سے بنے بال کھینچ رہی تھی، جس پر ہمیشہ کی طرح غصہ بھی ہو رہا تھا۔ اس ایک تصویر میں بہت کچھ قید کیا گیا تھا۔ تم نے وعدہ کیا تھا نا کہ کبھی مجھے اکیلا چھوڑ کر نہیں جاؤ گے، تم تو ہمیشہ سے اپنا پرامس نبھاتے آئے تھے نا، تو اب کیوں توڑ دیے اس وعدے کو؟ 10 سال سے اکیلی ہوں میں، کیوں نہیں رحم آ رہا تمہیں مجھ پر؟ کیوں نہیں لوٹے تم واپس؟ سب یہی کہتے ہیں تم نہیں رہے اب اس دنیا میں، مگر میں جانتی ہوں سب غلط کہتے ہیں۔ تم اتنی بڑی وعدہ خلافی نہیں کر سکتے میرے ساتھ، تم مجھے اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔ ہیبا کو آج پھر اپنے دل کے سب سے قریبی انسان کی شدت سے یاد آ رہی تھی۔ 10 سال پہلے اسی دن ایک کار حادثے میں آگ لگ جانے کی وجہ سے اس کے بابا، اس کا سب سے پیارا دوست، اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اس کے بابا کی شناخت تو ہو چکی تھی، مگر دوسری ڈیڈ باڈی اس پوری طرح جھلس چکی تھی کہ شناخت تو نہیں ہو پائی تھی، مگر DNA کی رپورٹ سے تصدیق کر دی گئی تھی کہ وہ ڈیڈ باڈی اسی کی ہے۔ لیکن ہیبا آج تک یقین نہیں کر پائی تھی کہ وہ اسے چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ نجمہ بیگم کی اتنے اصرار، ناراضگی اور جرأت کے باوجود وہ خود کو کسی اور سے شادی کے لیے راضی نہیں کر پائی تھی۔ اسے بس وہی انسان چاہیے تھا۔ پلیز لوٹاؤ ہیبا اس کی تصویر ہونٹوں سے لگاتی بھیگی آواز میں بولی، جب اسی لمحے کوئی شے اس کی پیشانی سے آن ٹکراتی، ہیبا کو ہڑبڑانے کے ساتھ الرٹ کر گئی تھی۔ اس نے جھلے سے اپنی گود میں گری اس نرم گرم شے کو دیکھا تھا، جو گلاب کی پتیوں سے سجا گیند نما بنا گولا سا تھا، جسے نیچے سے پھینکا گیا تھا۔ ہیبا جلدی سے اڑتی ریلنگ کی جانب جھکی تھی، مگر وہاں نیچے کوئی بھی نہیں تھا۔ ہیبا نے نیچے چھائی تاریکی میں چاروں جانب نگاہ دوڑائی تھی، جب اسے دیوار پھلانگ کر روڈ کے دوسرے پار جاتا ایک سایہ نظر آیا تھا۔ یہ تو بلیک سٹار! ہیبا پہلی نظر میں ہی پہچان گئی تھی کہ سایہ ہاضم کا تھا، مگر یہ ایک سایہ اس کے اندر بہت کچھ ہلا گیا تھا۔ وہ جلدی سے جھولے کی جانب بڑھی، وہ گیند اٹھا کر اسے کھولنا شروع کر چکی تھی، جس پر پتیوں کی تہ در تہ چڑھائی گئی تھی۔ تم نہیں جانتے تم یوں رو کر کس کا کتنا نقصان کر رہی ہو۔ تمہاری پور پر میرا حق ہے، آخری بار چھوٹ دے رہا ہوں، اگر دوبارہ تم روئی تو میں جو کروں گا تم اسے سہ نہیں پاؤ گی۔ اس بال کے اندر سے نکلے چٹ پڑ کے ہیبا کتنے ہی لمحے اپنی جگہ ساکت سی بیٹھی رہ گئی تھی۔